أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آپ حضرات میں سے اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس سال اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے ان کے لیے بڑی ہی خوش نصیبی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے خوشی ہے کہ ہم آپ کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور وہاں جا کر اعمال کرنے کے طریقے جو ہیں اس کو بتانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اصل تفصیل تو آپ کے سامنے شیخ بیان کریں گے. میں ایک سامع کی حیثیت سے آ گیا تھا، لیکن جانتے ہیں کہ علماء جہاں بھی جائیں تو ان کو وہی کام کرنا ہے جو ہمیں آتی ہے. اس کے علاوہ تو ہم لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. تو ایک 5 منٹ کا وقت، کیونکہ شیخ جو ہے پوری تفصیل سے آپ کو بتلائیں گے. اصل میں آیا تھا سامع کیونکہ سننا بھی بڑا مشکل کام ہے، تو میں سوچا ذرا آج سن کے دیکھتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن آج بھی مجھے چھوڑے نہیں. بہرکیف مختصراً یہ کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ہر فرض کا ذکر کیا ہے، لیکن خاص کر حج کے لیے کہا اس آیت میں جو سورۃ آل عمران کی ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے. لفظ آیا سب سے پہلے اللہ کے لیے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ، روزہ سب اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن خاص کر حج کے لیے، اس لیے کہ حج ایک بڑا فریضہ ہے، ایک اہم فریضہ ہے، اور جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اس کے لیے تیاری، خلوص، للہیت بھی زیادہ ہونی چاہیے. اور جو عبادت بڑی ہوتی ہے تو شیطان اس میں ہی زیادہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کے لیے. یہ سوچے آپ کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کس لیے جا رہے ہیں. یہ 2 چیزوں کو سوچ لیں گے تو آپ کا سفر کامیاب، مقبول، مبرور بھی ہوگا. تو کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے سب سے پہلے. تو معلوم ہوا کہ نیت خالص، یہ سب سے پہلے مضبوط نیت ہونی چاہیے. اور حج اور عمرے کے لیے ہی جو ہے سنہ الفاظ ہیں کہ اس کی نیت الفاظ میں کرنی. باقی کسی چیز کے لیے بھی سنہ الفاظ نہیں ہے، نیت کے لیے. خاص کر حج اور عمرے کے لیے کہ اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجتن. بعض لوگ اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ اس کو آسان کرو، اس کو قبول کر. لیکن لفظ تو جو احادیث میں وہ اتنے ہی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من استطاع، جو حیثیت رکھتے ہیں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر سارے بندے اس کا انکار کر دیں، ومن کفر، اگر کوئی انکار کر دے یا ساری دنیا اس کو انکار کر دے، تب بھی اللہ کی بڑائی، کبریائی، اس کی عبادت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. تو لہذا اگر ہم حج کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ہم اللہ پر کوئی احسان یا اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ ہماری عبادت سے اللہ کی شان میں، اس کی کبریائی میں، اس کی عظمت میں، اس کی بڑائی میں کچھ بڑھوتری ہو جائے گی. نہیں، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہے.
ان ساری عبادتوں سے فائدہ صرف اور صرف ہمارا ہے. اگر ہم نہیں بلکہ پوری دنیا بھی نہ کرے یہ عبادت تب بھی اللہ ہی رہے گا. اس کی کبریائی، اس کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ سارے عبادت کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے. دوسری چیز کہا گیا کہ حج کی کئی قسم ہیں، شیخ آپ کو تفصیل سے بتلائیں گے. ایک ہوتا ہے جو خود حج کرتے ہیں، دوسرا حج بدل ہے. تو حج بدل میں صرف اتنا ہی ہے کہ نیت ہونی چاہیے، باقی جتنے ارکان ہیں سب اتنا ہی کرنا ہے، انہی کے ساتھ سے کرنا ہے، انہی کے حساب سے کرنا ہے. جو تفصیل انشاءاللہ پوری آپ کو شیخ بتلائیں گے. میں انہی دو باتوں پر ترجیح دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ سوچئے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے مقدس گھر کو جا رہے ہیں، کیسی پاک سرزمین پہ جا رہے ہیں، اور کس لیے جا رہے ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی چیز بتلایا کہ جب آدمی اس سفر کے لیے اپنا لباس تبدیل کرتا ہے، کتنے اچھے اچھے لباس میں لوگ رہتے ہیں، شیخ ہیں، محدث ہیں، کوئی ماسٹر، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، سب اپنے اپنے لباس میں رہتے ہیں، لیکن سب پہلے حکم ہوتا ہے اپنا لباس بدل دو. مطلب وہیں سے اپنا ارادہ، اپنی مرضی سب کچھ چھوڑ دو. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک. اس لبیک کو بھی تلبیہ آدمی کو صحیح ایسے ادا کرنا ہے کہ یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کس لیے تم حاضر ہو رہے ہو، بار بار کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. تو کہا لا شریک لک لبیک، آپ کا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیے یہ تلبیہ ہی حج کا پورا مقصد بتلا دیا، کیونکہ حج ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجر علیہ السلام کی یادگار ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم میں تقریباً 7 مقام پر آیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. توحید کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہی کی دین یہ حج ہے. انہی کی ادائیں، انہی کی دعائیں، انہی کی وفائیں حج بن گئی. ان تینوں نے جو کچھ کیا ہے وہ حج ہے. تو ان تینوں کی زندگی کا بھی اصل مقصد توحید ہے. اور تلبیہ میں بھی جس چیز پر سب سے زیادہ کہا گیا لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک. ساری تعریف، ساری نعمتیں، ساری بادشاہ، ساری قوت، سب کچھ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز. تو یہ تلبیہ ہی حج کا پورا مقصد بتلا دیا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عرفات میں سارے نبیوں نے جو دعا کی ہے، ساری دعاؤں کے ساتھ سب سے اہم دعا جو کی ہے وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. اب اس میں بھی دیکھیے دعا کیا ہے، صرف اللہ کی وحدانیت. تو اصل چیز حج یہی ہے. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی حج کے میں انسان کو اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو اپنانا، یہی اصل حج کا پیغام ہے. اور بھی تفصیل انشاءاللہ آپ حضرت سے، شیخ سے سنیں گے. میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت بھی کافی نہیں ہے. سارے مسائل شیخ آپ کے سامنے بیان کریں گے. بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہم جس طرح آپ کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ جب وہاں پہنچیں تو اپنی دعاؤں میں ہم جیسے گنہگاروں کو، کم علموں کو بھی یاد رکھیں. اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے، مقبولیت عطا فرمائے، ہر ارکان کو آسان فرمائے، ایک ایک رکن کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آسانی کا معاملہ عطا فرمائے. آمین وصلی اللہ علی النبی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، اور یہ مناسبت
ख़ास कर उन हुज्जाज किराम के लिए है जो काबतुल्लाह का हज करने के लिए जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी सआदत है, शर्फ़ है जो अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। और इसकी फ़जीलतें हमने शेख़ मोहतरम से सुना, रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु, आदमी हज से जब वापस आता है तो ऐसे आता है जैसे उसके माँ ने उसे अभी जना हो, कोई पाप उसने नहीं किया हो, वैसे साफ़ सुथरा होकर वापस आता है। बहरकैफ़ हज की फ़जीलतें, इसमें कई फ़जीलतों में एक बात मैं तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, हज ये तौहीद का मज़हर है। जो लोग क़ब्र परस्त थे, मुशरिक थे, हज पर गए तो मुवहिद बनकर वापस लौटे। इसकी कई मिसालें हमारे पास हैं। शेख़ मोहतरम के साथ जो लोग हज पर गए, उनके अक़ायद में उतनी पुख्तगी नहीं थी, लेकिन जब वापस लौटे तो सही अक़ीदे वाले बन गए, मुवहिद बन गए, तौहीद परस्त बन गए। हज की हर इबादत में तलबिया से लेकर मकाम इब्राहीम पर पढ़ी जाने वाली 2 रकातों में, अरफात में की जाने वाली दुआ में, हर कदम पर तौहीद नज़र आती है, तौहीद झलकती है, तो मुकम्मल तौहीद ही तौहीद है। तो मैं सारे हाजियान से कहूँगा और हज पर जाने वाली मेरी माँ और बहनों से कहूँगा कि आप इसी जज्बे के साथ जाएं, जहाँ हज हमारा होगा वहीं हमारे अक़ीदे में पुख्तगी भी आएगी। हम सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करने लगेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, सबसे पहले हमारे पास टाइम भी बड़ा मुख्तसर होता है, सारी बातें आपको जाननी होती हैं, तो मेरी तो ख्वाहिश थी कि कुछ बातें आप नोट कर लेते ताकि आपको याद रह जाएं। तो बहरकैफ़ आज सारा मैं एक बात आपको समझा दूं कि हज की इबादत हमारी ज़िंदगी भर की पूंजी इसमें ख़र्च होती है, सेहत भी खर्च होती है, सारा पैसा हम खर्च करते हैं, तो इसकी सारे अहकाम, सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी? सही उलमा से मिलेंगी, यूट्यूब के ज़रिए से। यूट्यूब में भी सही बातें देखते हैं तो बात अलग है, लेकिन हातिबुल लैल, रात में लकड़ी चुनने वाला फ़र्क नहीं कर पाता कि सूखी लकड़ी चुन रहा है कि कच्ची लकड़ी चुन रहा है। तो यूट्यूब में देखने वालों का यही मामला है, ये हातिबुल लैल हैं, रात को लकड़ी चुनने वाले हैं। जो भी यूट्यूब में चीख कर बोलता है, कुछ सर हला के बोलता है, उसे ले लेते हैं और उसी चीज़ को सही समझते हैं। ये दीन है, ये इल्म है, ये सही उलमा से लिया सुना जाता है। तो बहरकैफ़ सबसे पहले हम शुरू करते हैं मीक़ात से। हज का सफ़र, उम्रे का सफ़र जब शुरू होता है तो मीक़ात से शुरू होता है। मीक़ात, हुदूद, लिमिट्स 2 तरह के होते हैं। एक मीक़ात ज़मानी होता है, एक मीक़ात मकानी होता है। मीक़ात ज़मानी का मतलब है कि टाइम, वो इबादत आप उसी टाइम में कर सकेंगे। अगर कोई रमज़ान में उम्रा कर लेता है और हज ज़िलहिज्जा के महीने में करता है तो वह हज मुतमत्ते करने वाला नहीं हुआ। उम्रा हुआ रमज़ान में और हज कर रहा है ज़िलहिज्जा में, बोला कि उसका वो हज नहीं हुआ। तो हज कब हज मुतमत्ते करने वाला सिर्फ हज के महीनों ही में करेगा, जो हज के महीने उसी में करेगा। तो हज ऐसा है जिसमें मीक़ात ज़मानी भी है, मीक़ात मकानी भी है। आपको अरफा के लिए ठहरना है तो अरफे के मैदान ही में जाके ठहरेंगे। आप मक्के में ठहर जाके मैं अरफा में हूँ बोले तो नहीं होता, तो आपको अरफा के मैदान ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एक हाजी साहब ने देखा कि हजर अस्वद को छूने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो अरफे के दिन सारे लोग हज में थे, ये हाजी साहब काबतुल्लाह में रह गए। अच्छा, आज जी भर के काबतुल्लाह को तवाफ़ कर लेते हैं और हजर अस्वद को बोसा भी दे लेते हैं, उन्हें नहीं पता कि उनको हज अरफा में रहना है। तो इबादत हज की ऐसी है जिसमें दोनों मीक़ात हैं, मीक़ात ज़मानी भी है, मीक़ात मकानी भी है। तो मीक़ात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज पर आने वालों के लिए, उम्रा पर आने वालों के लिए मीक़ात मुकर्रर फरमाए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो मीक़ात हमारे साथ हैं, ये मीक़ात हैं ज़ुल हुलैफ़ा, अबयार अली लिअहलिल मदीना व मर्र अला तरीक़िहिम। ये ज़ुल हुलैफ़ा है, मदीने का मीक़ात है। अगर कोई मदीना जाकर मदीना से वापस आता है तो वहाँ वो एहराम बांधेगा। अल-जुहफ़ा लिअहलि मिस्र व शाम, जुहफ़ा मिस्र और शाम वालों के लिए है। इसी तरह
یہ طرح طرح کے ایک لمٹس رکھ دیے گئے ہیں، وہ بغیر احرام کے کوئی کراس نہیں کر سکتا. یہ یلملم ہے. وَمَن مَرَّ عَلَىٰ طَرِيقِهِمْ يَبْعُدُ مِن مَكَّةَ يَبْعُدُ عن مکہ 92 کلومیٹرز دور ہے. یہ یلملم یہ ایک میقات ہے. یہ طرح کے میقات ہیں. اور قرن المنازل، السیر الکبیر لأہل نجد ومن مر، یہ سارے کے سارے میقات ہیں. یہ سارے میقات کوئی آدمی بغیر احرام کے پار نہیں کر سکتا. ہم اگر فلائٹ سے جاتے ہیں تو فلائٹ میں بھی اناؤنس ہوتا ہے کہ آپ میقات کراس کر رہے ہیں تو آپ احرام باندھ لیجئے. بہت سارے ہیں جو اپنے گھر سے احرام باندھتے ہیں یا ایئرپورٹ پر احرام باندھتے ہیں. تو بہرکیف یہ سارے لمٹس ہیں، اسے بغیر احرام کے آپ کراس نہیں کر سکتے. یہ بات ہے. میں پہلے آپ کو ایک پوری اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، بعد میں ہم پی پی ٹی میں پروجیکٹ اس میں ہم پاور پوائنٹس میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے. یہ تو رہی بات میقات کی، جس کے بارے میں کہتے ہیں میقات کیا ہوتا ہے. وَمَنْ كَانَ أَقْرَبُ إِلَىٰ مَكَّةَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ فَإِنَّ مِيقَاتُهُ مَكَانُهُ. اگر کوئی مکے ہی میں ہے، وہ عمرہ اور حج کرنا چاہتا، مکے ہی سے احرام باندھے گا، اس کے لیے کوئی پھر باہر جان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد یا جو وَأَهْلُ مَكَّةَ يُحْرِمُونَ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ حج کے لیے ہے تو حج کے لیے مکے ہی سے باندھے گا. اور اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس لیے کہا کہ فَإِنَّ مِيقَاتُهُ مَكَانُهُ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَيُحْرَمْ مِنْهُ وَأَهْلُ مَكَّةَ. اور جو مکے والے ہیں، باہر سے جانے والا اگر مکے میں ہے تو مکے سے باندھ لے گا. اگر کوئی مکے میں ہے تو وہ قریبی میقات پر جائے گا، اور قریبی میقات اس کی تنعیم ہے یا مسجد عائشہ ہے، وہاں جا کر وہ احرام باندھ لے گا. ساری بات صاف ہوگی. تو آدمی اب عمرہ کرنا چاہتا ہے، اگر متمتع ہے تو پہلے عمرہ کرے گا. تو کیا کیا کرے گا؟ تو ساری باتیں انہوں نے بتائی. قص الشارب، اپنے مونچھ کم کر لے گا. الاغتسال، نہا لے گا. تطیب البدن بعد الاغتسال، اور غسل کرنے کے بعد جسم کو خوشبو بھی لگا لے گا. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی پر خوشبو لگائی تھی احرام پہننے کو، باڈی پر. اس کے بعد خوشبو باقی رہ جائے تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد نہیں لگانا ہے. اس کے بعد نہیں لگانا ہے، نیت کرنے سے پہلے آپ لگا لے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، مونچھ کٹ کر لینا، اور اس کے بعد غسل کر لینا، اور تقلیم الاظافر، ناخن کٹ کر لینا، اور نتف الابطین، اور زیر ناف کے بال صاف کر لینا. یہ ساری چیزیں ہیں، کامن چیزیں ہیں، ساروں کو معلوم ہے، سارے کام لوگ کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد بات آتی ہے لبس الاحرام، احرام پہننے کی. احرام عند الاحرام من المیقات، آدمی 2 سفید چادر پہنے گا. اس میں 2 چیزیں ہیں. آدمی صرف احرام پہن لیتا ہے تو اس کی نیت نہیں ہوتی ہے. احرام نیت نہیں ہے. احرام تو ایک لباس ہے. نیت کب ہے؟ جب وہ اپنی زبان سے کرے گا لبیک اللہم عمرہ، یا اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں. حج متمتع ہے. اب میں تینوں ٹائپ میں، جیسے شیخ نے کہا کہ اتنا بتانے کا میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، اور لوگ کرتے بھی نہیں ہیں. ایک ہی متمتع ہی لوگ کرتے ہیں، یہاں سے جو جاتے ہیں. حج قارن ہے، حج افراد ہے، لوگ کرتے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں بھی تفصیل بتائیں گے. یہ جو تفصیل ہم بتا رہے ہیں یہ حج تمتع کا حج کرنے والوں کے لیے. تو سب سے پہلے عمرے کا نیت کرے گا اور کہے گا اللہم لبیک عمرہ، یا اللہ عمرے کی نیت کر کے میں نکلا ہوں. ساتھ ساتھ وہ شرط بھی رکھ لیں گے، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، یا اللہ کسی وجہ سے میں جا نہیں سکا. احرام باندھ لی، ایئرپورٹ پہ گئے، بولا کہ پاسپورٹ اللہ نہ کرے ایکسپائر ہے، پاسپورٹ میں کوئی گڑبڑ ہے، نہیں آپ، تو کیا کرے گا آدمی؟ مشکل میں پڑ جائے گا. تو اسی لیے وہ شرط رکھے گا، یا اللہ اگر مجھے کوئی چیز روک لے تو جہاں تو روک لے وہیں میں حلال ہو جاؤں گا، وہیں میں احرام کھول دوں گا. وہ دعا کر لے گا اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی. اس کے بعد ایک اور چیز جس کے بارے میں کہا عند المحرام من المیقات. اگر عورت ہے، خاتون ہے، وہ کیا کہے گی؟ تلبس ما شاءت من الثیاب، جو کپڑے اس کے ہیں اسی میں وہ احرام باندھے گی. اب اس میں نہیں ہے جیسے پیلے، لال، کالے، سفید احرام
عورت پہنے گی، ایسا کوئی نہیں، کوئی شرط نہیں. ثم تقول اللہم لبیک اللہم عمرہ، جو دعا مرد پڑھیں گے وہی دعا عورت بھی پڑھے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گی اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، یا اللہ اگر مجھے کوئی چیز روک لے تو جہاں میں رک جاؤں وہی میں حلال. تو احرام وہ پہن لیں گے. تو اس میں وہ کہتے ہیں احرام پہننے کے بعد ان پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی. اب ہم نے دعا بھی پڑھ لی، احرام بھی پہن لیا، کچھ پابندیاں ہم پر عائد ہو گئیں. کہا تغطیۃ الرأس بشیء ملاصق کالشماغ والعمامہ، اب سر ڈھانپنا نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں پہننا ہے. کیسے سر ڈھانپنا نہیں ہے؟ ایسا کپڑا جو آپ کے سر کے بالوں سے ٹچ ہو. اگر احرام نکال رہے تھے ایسا سر پہ احرام چلے گیا، کیا بھی بات نہیں، ارے سر پہ احرام لگ گیا خلاص اب میرا حج ہے نہیں ہے، کیا بھی ڈاؤٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں. سر پہ ٹوپی نہیں پہنو، شماغ یا لال رومال وہ نہیں پہنو. اگر کوئی چھتری کا استعمال کر لیتا ہے، امبریلا یوز کرتا ہے، کوئی حرج نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانے تک ہم نے مدینے میں دیکھا ہے، شیخ نے بھی دیکھا ہوگا، ایران کی جو بسیں آتی تھیں حاجیوں کی، اس میں ٹاپ نہیں ہوتا تھا، بغیر ٹاپ کے بسیں ان کی آتی تھی. تو بولا کہ اتنے اس کی ضرورت نہیں. اچھا فلائٹ میں آتے نا، کیا ٹاپ کے بغیر آئے گی تمہاری فلائٹ؟ اگر کوئی نیت کر کے یہاں سے نکلتا ہے، فلائٹ کو تو ٹاپ رہتا نا. تو عجیب لوگ ہیں. بولا کہ نہیں آپ سر سے ٹچ نہ ہو احرام کی حالت میں. کہا تغطیۃ الرأس بشیء ملاصق کالشماغ والعمامہ. لبس البرقع عورت ہے، والقفازین للمرأہ، عورت وہ یہ نہیں پہن سکتی، قفازین ہاتھوں کے گلاؤز نہیں پہن سکتی، اور نقاب نہیں لگا سکتی، ایسا بھی ہے. کہتے ہیں لبس ماخیط، اور اسی طرح کہا کہ علی جزء البدن للرجل، یعنی سلا ہوا کپڑا مرد آدمی نہیں پہن سکتا، مرد آدمی نہیں پہن سکتا. بعض علماء نے کہا کہ لنگی ہے وہ سلی ہوئی ہے، وہ نیچے نہیں پہن سکتے. اگر کوئی لنگی اوپر اوڑھ لینا چاہے تو اوڑھ لے سکتا ہے، چادر کی طرح اوپر اس کا جو استعمال ہے اس استعمال سے ہٹ کر وہ استعمال کرنا چاہے. تو بہرکیف بات اتنی بتائے کہ سلا ہوا کپڑا، یعنی جہاں سے جسم کے فٹ جو ہوتا ہے ویسا کپڑا آدمی نہیں پہنے گا. جیسے انہوں نے کہا الملابس الداخلیہ، جیسے انڈرویئر ہیں یا یہ جو کپڑے ہیں ویسی چیزیں وہ نہیں پہن سکتا ہے. الجوارب، اور اسی طرح ساکس ہیں نہیں پہن سکتا ہے. القفاز اور گلوز، اس طرح کی چیزیں. وَيَمْنَعُ الْخُفُّ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ تَلْبُسُ الْخُفُّ إِذَا لَمْ يَجِدْ النَّعْلَيْنِ. لیکن کہا کہ اگر جوتے ملتے نہیں ہیں، اور جوتے بھی ایسے جس کی پیچھے کا حصہ پنڈلیاں نظر آتی ہوں، سامنے کور ہو، پیچھے کا حصہ اگر یہ ہو تو آدمی پہن سکتا ہے. جیسے انہوں نے یہاں پکچر میں بتایا کہ کیا کیا چیزیں آدمی نہیں پہن سکتا ہے. شماغ، ٹوپی، ٹربن، یعنی یہ عمامہ نہیں باندھ سکتا ہے. عورت کیسے ہے یہ بھی آپ پکچر پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد احرام میں جو چیزیں ہیں، تقلیم الاظافر، ناخن نہیں کٹ کر سکتا، پہلے کٹ کر لیا، اور خوشبو استعمال نہیں کر سکتا ہے. اور عورت ہے یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتی ہیں. برقع ہے، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے انہوں نے کہا ازالت و قص الشعر من جمیع البدن، باڈی کے کسی بھی حصے سے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ خوشبو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو کیا خوشبو والا سوپ استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت سارے سوپ ہیں جس میں خوشبو آتی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ لائف بوائے لے جائیں. لائف بوائے میں تو لائف بوائے ہے یا بہت سارے ہیں، نہیں لائف بوائے بھی نہیں، اور کچھ نیم ہے، اس میں تو خوشبو نہیں آتی ہے. اتنا اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنے اس کی ضرورت نہیں ہے. آدمی استعمال کر سکتا ہے، خوشبو استعمال نہیں کر سکتا ہے. خوشبو جسے کہتے ہیں، اس کے علاوہ صابن ہے استعمال کر سکتا ہے. قتل الصید البری، یا شکار نہیں کر سکتا ہے. یہ تو احکام ہے. پہلے زمانے میں شکار ہوتا تھا، جنگل ہوتا تھا. اب شکار آپ کریں گے تو آپ خود شکار ہو جائیں گے. اب تو وہاں نہ تو شکار ملتا ہے نہ شکار لوگ کرتے ہیں، لیکن چونکہ اسلام کے حکم ہے اس لیے آپ کو بتایا سنایا جاتا ہے.
اس کے بعد ایک اور چیز یہاں بتائی گئی، لا یخطب خطبہ، وہ کسی عورت سے منگنی نہیں کرے گا، جیسے منگنی بولتے نہیں، انگیجمنٹ، کیا تمہیں میرے سے شادی کرتے کی، بول کو ایسا کہ تو بولتے نہیں، وہ سب وہاں جا کو بھی نہیں کرنا، وہ عبادت کی جگہ ہے، کیا شادی کی تلاش وہاں بھی شروع کریں گے؟ بولا کہ یہ کسی کو نہ انگیجمنٹ کا آفر کرے گا، ولا یعقد نکاحا، نہ کسی عورت سے نکاح کرے گا، کذالک الجماع و مباشرۃ النساء و دواعی، اور اسی طرح جو بھی عورتوں سے ملنا ہے، یہ ساری چیزیں پھر اس کا بیکار ہو جاتا ہے، 5 احکام اس پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ حج گیا، اس کے بعد حج ویسا کنٹینیو کرنا، اس کے بعد آئندہ سال اسے پورا کرنا، پھر کمپنسیشن بھی دینا، ایسی غلطی کرے 5 اس میں پڑ جاتے ہیں۔ احرام حالانکہ حلال ہونے کے بعد باقی چیزیں اور ہیں، اور جیسے انہوں نے یہ بتایا کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے کام نہیں ہوں گے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں تصویروں سے کیا کیا مراد ہے۔ من کان سفرہ بالطائرہ، اگر کوئی فلائٹ سے سفر کر رہا ہے، آج سارے سفر فلائٹ ہی سے ہوتے ہیں، تو جب بھی میقات پر آ جائیں گے، میقات کا اعلان ہوگا، اناؤنسمنٹ ہوگا، آدمی نیت کر لے گا، احرام آپ یہاں سے باندھ لے سکتے ہیں، لیکن نیت جب میقات پر پہنچیں گے تب نیت کریں گے، تبھی سے پابندیاں شروع ہوں گی۔ اگر یہیں سے پہن کے یہیں سے کر لیں گے تو یہیں سے آپ پر پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو فَإِذَا حَاذَا نَوَى الْإِحْرَامَ فِي، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آپ میقات پر پہنچیں گے تو فوراً نیت کریں لبیک اللہم عمرہ، جیسے فلائٹ میں اناؤنس ہو، بہت سارے لوگ سو جاتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، یعنی ایئرپورٹ میں 4 گھنٹے، حج ہاؤس میں 8 گھنٹے، اس کے بعد فلائٹ میں بیٹھتے ہی وہ کھانا لاتا، وہ کھانا نہ پینا، آرام سے سویا، اب ان کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ میقات کب گزرا۔ ایسا بھی ہوا ہے، تو اسی لیے تھوڑا ہوشیار رہیں کہ میقات جیسے اناؤنسمنٹ ہو آپ نیت کر لیں، آپ نیت کر لیں۔ اسی لیے کہتے ہیں وَمَن نَوَى الْعُمْرَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ تَجَاوُزُ الْمِيقَاتِ إِلَّا بِالْإِحْرَامِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ دَمٌ، اگر کوئی بغیر نیت کے میقات کو کراس کرتا ہے تو اسے دم دینا پڑے گا، فدیہ، وہاں دم دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی آپ نے احرام کر لیا، احرام کی نیت کر لی، حج عمرے کی نیت کر لی، اللہم لبیک عمرہ، آپ متمتع ہیں، پہلے عمرے کی نیت کر رہے ہیں، عمرہ ہونے کے بعد آپ حج کی نیت کریں گے نا، حج تمتع کرنے والے جتنے حاجی لوگ ہیں، تو کہتے ہیں آپ تلبیہ کہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آدمی تلبیہ کہے گا، کہتا رہے گا، یہی اصل چیز ہے، یہی حج اور عمرے کی جان ہے۔ آپ تلبیہ کہیں، عورتیں اپنے آواز میں آہستہ آہستہ کہتی رہیں گی، تلبیہ کہتی رہیں گی۔ اب کب تک کہنا ہے؟ عمرے میں جب آپ کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ جائیں، اور حج میں جب جمرہ عقبہ پر آپ کنکری ماریں، تب تک آپ تلبیہ کہتے رہیں گے، حتی یصل الی الحرم، جب تک آپ حرم تک پہنچ جائیں، حیث، یہ جب تک وہاں لوگ بلند بلند آواز سے بولیں گے، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ الْبَدْءِ بِالطَّوَافِ، جب آپ طواف شروع کریں گے تو تلبیہ ختم کر دیں گے۔ عمرے میں حج متمتع ہیں، تمتع حج کرنے والے پہلے عمرہ ہی تو کریں گے، آپ عمرہ کریں گے، تو یہ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلی بات وہ بتاتے ہیں، اب آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میں سارے لوگوں سے کہوں گا، وہ عمر کے کسی بھی اسٹیج میں ہو، حج میں سب سے بڑی چیز جسے آپ کو دیکھنی ہے وہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت ہے۔ آپ کی آنکھیں غلط نہ دیکھیں۔ حج میں جہاں دنیا جہاں کی عورتیں آتی ہیں اور وہ نقاب سے خالی ہوتی ہیں، تو یہ آنکھیں ہیں جو ہمارا اتنا بڑا عمل برباد کر سکتی ہیں۔ اس کی بڑی حفاظت آپ کو کرنی پڑے گی، آنکھوں کی بہت حفاظت حج میں ہونی پڑے گی۔ اب مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں تو وضو کر کے داخل ہوں، سیدھا پیر داخل ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ اب آدمی ویستحب عند رؤیت الکعبہ، اور کعبہ جب دیکھے تو مستحب ہے کہ آدمی دعا کرے، اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام، آدمی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر دعا کرے۔
اب احرام آپ نے پہن رکھا ہے، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ احرام کیسے پہنتے ہیں، یہ ساری باتیں تو ہم کو معلوم ہیں، بار بار ہم سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں نا. تو کہا کہ آدمی ایک سیدھا یہ منڈا تو آدمی کیا رکھے گا، یہ کھلا رکھے گا نہیں، یہ منڈا کھلا، اسی لیے وہ کہتے ہیں والاضطباع، اسے کہتے ہیں اضطباع، یہ عربی لفظ ہے اضطباع. ان تجعل وسط الرداء تحت منکب الایمن وطرفیہ علی عاتقک الایسر، یہ دونوں چیزیں یہاں ہوں گی، یہ کھلا رہے گا. ولا تطف الا وانت علی وضو، آپ وضو بنا کر ہی طواف کریں. علماء کا اختلاف ہے کہ وضو ضروری ہے کیا طواف کرتے وقت. جمہور علماء کہتے ہیں کہ طواف کے وقت وضو ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں. کیا بولتے ہیں؟ ضروری نہیں. ہاں، بعض علماء نے ایگزمشن دیا ہے لاسٹ مومنٹ میں، اگر حد سے اصغر ہو جائے، اب کوئی موقع نہیں ہے آپ کو وضو کرنے کا، تو آپ کنٹینیو کر لے سکتے ہیں. لیکن الافضل والراجح، آدمی وضو کے ساتھ ہی طواف کرے گا. اسی نے کہا کہ الا وانت علی وضو، وضو کے ساتھ ہی آپ طواف کریں گے. اچھا، یہ نیچے کا جو حصہ ہے، میں سارے حاجیوں سے کہوں گا اسی طرح یہ موٹا والا ہی آپ یوز کریں. یہ جو موٹا والا احرام ہے یوز کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا، ہمارے شیخ محترم اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ حج پر جب جاتے ہیں، مینا میں، عرفات میں، آپ کو کئی مرتبہ باتھ روم جانا پڑتا ہے، تو پانی میں جب بھیگ جاتا ہے تو اندر چونکہ انڈر ویئر نہیں ہوتا ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ موٹا کپڑا ہے تو نظر نہیں آئے گا. باریک کپڑا، بہت سارے لوگ یہاں جا کے 2 تھان لے کو چلے آتے ہیں. احرام اتنا ہونا سفید کپڑا اتنا، اچھا لے 4 تھانہ لے کو چل جا. ہاں، بار بار احرام بدل سکتے ہیں، نیت تو وہی ہے. یہ گندا ہو گیا، نیچے گر گیا، اور ایک احرام بدل لیجئے، کوئی بات نہیں. اسی احرام پہ پورا حج کریں، ضروری نہیں ہے 5 احرام لے کے جاؤ، 10 احرام لے کے جاؤ، روزانہ احرام بدلتے رہو، کوئی بات نہیں ہے. لیکن احرام موٹا ہو تاکہ جسم نہ جھلکے، بھیگے احرام تو جسم نہ چھلکے. اور یہ نیچے والا جو احرام ہے، آدمی نیچے بن لیتا ہے، تو نیچے بننے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو ایک نئے ٹائپ کا احرام آیا، لنگی کی طرح، یا الاسٹک ہوتا ہے، ایسا احرام بھی آپ لے سکتے ہیں. اتنا یہ کھلا نہیں رہے گا، الاسٹک ہوتا ہے، ویسا احرام بھی بن سکتے ہیں. اور احرام بنتے وقت ایسے اگر آپ ٹائٹ باندھ دیں گے، قدم آگے نہیں بڑھے گا. کیا نہیں بڑھے گا؟ قدم نہیں کھلے گا، چلنا پڑے گا آپ. تو آپ اسی لحاظ سے ایسے لمبے کر کے اس کو تھوڑا ایسے بنے کہ قدم آپ کا کھیلے، چلنے میں آسانی ہو. ایک مشکل چیز جو میں حاجیوں سے کہتا ہوں، تھوڑا صبر ان کو کرنا پڑے گا. زیادہ چلنے کی وجہ سے رانوں کے بیچ میں زخم آ جاتے ہیں. یہ حاجیوں کا ایک کامن پرابلم ہے جس سے وہ فیس کرتے ہیں، چونکہ زیادہ چلنا بھی ہوتا ہے. کیا شیخ ایسی نہیں ہوتا ہے؟ یہ ران کے بیچ میں زیادہ زخم آ جاتے ہیں، تو وہ جو دوائیں ہیں اسکن لگانے کی، ایسی دوائیں اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا بہت ان کے لیے راحت کا سبب بن جائے گا. بہرحال عبادت ہے، عبادت میں صعوبتیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اجر کا باعث بنتی ہیں. تبھی تو آپ ایسے لوٹتے ہیں جیسے آپ کی ماں نے آپ کو جنم دیا ہو، آپ کا حج مبرور ہو جاتا ہے. بہرکیف تو اسی لیے وہ کہتے ہیں والاضطباع ان تجعل وسط الرداء تحت منکب الایمن، اسی کو اضطباع کہتے ہیں. اس کے بعد استقبال الحجر الاسود و تقبیلہ، اس کے بعد آدمی حجر اسود کی طرف رخ کرے گا. ابھی طواف آپ نے شروع نہیں کیا، ابھی آپ پریپیئر ہو رہے ہیں. تو حجر اسود کی طرف، حجر اسود بلاک اسٹون، یہ حجر اسود ہے. واستقبلہ ثم قبلہ ان تیسر، اگر آپ کو موقع ملا تو آپ بوسہ دیں گے کسے؟ حجر اسود کو. بائی چانس آپ نہیں پا سکے، حجر اسود تک پہنچ نہیں سکے، صرف اشارہ کریں گے. اگر کوئی چیز ہے، اس چیز کو ٹچ کیا تو اس چیز کو آپ کس کریں گے؟ بوسہ دیں گے. ہاتھ کو ٹچ کیا تو ہاتھ کو بوسہ دیں گے. اللہ کے نبی نے عصا سے ٹچ کیا تو عصا کو، اسٹک کو بوسہ دیا. یا صرف آپ اشارہ کریں گے. دیکھیں، وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ،
ابھی آپ طواف شروع کر رہے ہیں، آپ دعا پڑھیں گے بسم اللہ واللہ اکبر۔ حج میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کتنا اناج لے جا رہے ہیں، کتنے دوائی لے جا رہے ہیں، حج میں ضروری ہے کہ آپ کو کتنی دعائیں یاد ہیں، کتنی مناجات آپ کر پا رہے ہیں۔ تو میں نے تلبیہ کے بارے میں کہا، یہ دعا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، آپ یہ اسٹارٹر ہے، یہی آپ کو نہیں آیا، آپ طواف کہ بولے نا شیخ صاحب آتا نہیں، بولے تو کیسا رہا؟ ارے یہی تو آپ کو یاد کرنا ہے، کاپیوں نوٹ لکھیں، بار بار اسے یاد کریں، بسم اللہ واللہ اکبر۔ ہمارے پاس باہر کتابیں ہیں، ہر لینگویج میں ہے، تمل میں ہے، انگلش میں ہے، تو میں جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ صرف کتابیں لے جائیں، دعاؤں کو بار بار پڑھیں۔ وَلَا تُؤْذِ النَّاسَ بِالْمُزَاحَمَةِ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْكَ لَمْسَهُ وَتَقْبِيلَهُ فَأَشِرْ إِلَيْهِ بِيَدِكَ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ۔ آپ خامخواہ جا کر لوگوں کو تکلیف نہ دیں، نہیں ٹچ کر سکتے ہیں، دور سے صرف اشارہ کر دیں۔ بہت سارے ایسوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، وہ گئے بوسہ دینے، پیچھے سے کسی نے ڈھکیلا، سامنے خون ہوگا، بولا کہ یہ مصیبت نہیں ہے، جا سکتے ہیں۔ عورتیں ہیں گھستے بیچ میں، بولا کہ ایک ہی بار آتے سو زندگی میں، کیسا بھی حجر اسود کو جانا ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، وہ حجر اسود کو ٹچ کرنے کے چکر میں مردوں میں گھس رہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے، نہیں ممکن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اشارہ کر دیجئے، ہاتھ سے اشارہ کر دیجئے، پڑھیے بسم اللہ اللہ اکبر۔ بہرکیف یہ طواف کی شروعات ہیں۔ اب اس میں اب کعبۃ اللہ کے اندر ہمیں کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں، یہ دیکھیے۔ ایک تو ہے باب الکعبہ، یہ کعبے کا دروازہ ہے، یہ کعبے کا دروازہ ہے، اور اس کے بعد یہ حجر اسود ہے جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں، آپ حجر اسود ہے جہاں سے آپ طواف شروع کر رہے ہیں۔ یہ مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے ہی کھڑے ہو کے آپ پڑھیں، ارے جتنی دور آپ جائیں مقام ابراہیم ہی کے پیچھے ہیں۔ سورۃ اخلاص، سورۃ الکافرون، 2 سوریں آپ پڑھیں گے، اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت آپ کو پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد یہاں سے جب آپ طواف شروع کریں گے تو یہ حجر اسماعیل ہے، اس کے باہر سے آپ کریں گے، اس کے اندر سے اگر کوئی کرتا ہے تو آپ کا طواف نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے اس کے باہر سے آپ طواف کریں گے۔ اس کے بعد آپ چلے رکن عراقی، اس کے بعد رکن شامی، اس کے بعد رکن یمانی۔ رکن یمانی یہاں بھی آپ اشارہ کریں گے، یہاں چھو سکتا ہے، آدمی چھو سکتا ہے، لیکن بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، آخر میں بات آئے گی۔ اس کے بعد استار الکعبہ، یہ کعبے کے پردے ہیں۔ اس کے بعد یہ دروازہ ہے ملتزم، جہاں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، ماشاءاللہ۔ اگر کسی کو ملتزم پہ موقع مل جائے تو اپنے لیے بھی دعا کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کرے، بہت بات ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کیفیت الطواف، کیسے آپ طواف کریں گے، کیسے آپ طواف کریں گے۔ اجعل الکعبہ عن یسارک وطف بالکعبہ 7 اشواط یبدأ الشوط من الحجر الاسود وینتہی عندہ۔ آپ 7 چکر طواف کے ماریں گے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے اچھا 7 چکر کنٹینیو مارنا کی، اگر میرے جسم میں اتنا دم نہیں ہے، میں بوڑھا ہوں، کوئی اور بھی بوڑھا ہے، نہیں کر سکتا، کیا کرنا؟ بریک دے سکتے کہ دے سکتے ہیں، شارٹ بریک دے سکتے ہیں، لانگ بریک نہیں دے سکتے۔ صبح میں 3 طواف کر ڈال کو، شام میں 4 طواف کر، تم بولے تو نہیں ہوں گا۔ ہاں طواف کر لے کو تھے، نماز کا ٹائم آ گیا، یہ شارٹ بریک ہے، نماز پڑھ لے کو، پھر ریمائننگ آپ نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ 2 طواف کر ڈالے، اقامت ہوگی، کیا کریں گے؟ نہیں میں طواف کروں گا بولیں گے، نہیں کرنے دیں گے لوگ وہاں، آپ نماز پڑھ کے پھر آپ کر سکتے ہیں۔ یہ شارٹ بریک ہو سکتا ہے۔ ویسے ہی ایک آدمی ہے طواف صبح میں کر ڈالے، ہوگا طواف پورا ہوگا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھ ڈالے، بولے اب صحیح کرنے دم نہیں ہے، طواف میں ہمیں آدھے ہو گئے، صحیح کرنے دم نہیں ہے۔ اچھا صبح میں طواف کر لیے، شام میں صحیح کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو یہ ممکن ہے، سعی میں اتنا آپ کو چھوٹ مل جا سکتی ہے، آپ کر سکتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن سعی جو ہوتا ہے، جو 7 چکر جو سعی کے ہیں، اس میں آپ لانگ بریک نہیں دے سکتے، مکمل اس میں بریک دے سکتے ہیں، لیکن 7 چکروں میں آپ لانگ بریک نہیں دے سکتے، تھوڑا بہت سستانے کے لیے آپ بیٹھ جا سکتے ہیں۔ دیکھیں ورمل من الحجر الى الحجر،
اسرع الخطا فی الاشواط الثلاثۃ الاولی، آپ کو کیا کرنا ہے، شروع کے 3 طواف میں آپ رمل کریں گے. آپ یہ اصطلاح کو یاد رکھ لیں، ایک کوڈ ورڈ ہے، یعنی مطلب اصطلاحی چیزیں ہیں جسے آپ کم از کم سنیں، کہیں کوئی خامخواہ آپ کو ڈرا نہ دے. استباع کرے گا تمہیں، رمل کرے گا، ارے وہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں. استباع کا معنی ہے کہ یہ کھلا رکھنا. ہم نے پہلے طواف میں، طواف قدوم میں، طواف عمرہ میں ہم نے کھلا رکھ لیا. اس کے بعد شروع کے 3 طواف میں ہم نے ذرا تیزی کے ساتھ، آپ وہاں جا کر جوان ہو جاتے ہیں، یعنی آپ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے آپ تیزی کے ساتھ جانے لگیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. آپ تیزی کے ساتھ جائیں ضرور، لیکن ایکشن کریں. تیزی کے سر کا گئے سر کا کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو کرنا ہے شروع کے 3 طواف میں کرنا ہے. اب یہی انہوں نے کہا کہ الثلاثۃ الاولی وادعوا بما شئت دون تقید دعاء معین لکل شوط. کتابوں میں لوگوں نے لکھ دیا ہے ہر طواف کی ایک دعا، ہر چکر کی ایک دعا، ایسا کیا بھی نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بار بار آپ دعا کریں جی، ہر طواف میں کریں جو بھی دعا ہے. تو 2 چیزیں میں اپنے حاجی صاحبان سے کہوں گا، طواف میں اپنے اس کا خیال رکھیں، کہیں عورتوں سے کسی بیچ میں گھس نہ جائیں، عورتوں سے ٹکراؤ نہ ہو جائے، اس کا خاص خیال رکھیں. اور ایک چیز، مطاف میں کوئی چیز گری پڑی ہے ہرگز اٹھانے کی غلطی نہ کریں. اس کے لیے الگ لوگ ہیں، وہ لوگ اٹھا لیں گے، آپ کو کیا ہمدردی ہے. آپ ہرگز نہ اٹھائیں، چاہے سونا رہے، چاندی رہے، ہیرے رہے، پیسے رہیں، آپ ہرگز نہ اٹھائیں. اس لیے کہ اس اٹھانے کے چکر میں پیچھے والے آپ کو ڈھکیل دیں گے، گرا دیں گے، کوئی ضرورت نہیں. اس کے لیے الگ لوگ ہیں، وہ کام اپنا کام کرتے ہیں. تو ان ساری باتوں کا خیال رکھیں. فَإِن وَصَلْتَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِ فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ. آپ حجر اسود سے نکلے ہیں، حجر اسود کو کیا کرنا ہے ہم نے بتا دیا. یہ سائڈ آپ رکن یمانی پر پہنچیں گے، رکن یمانی پر پہنچیں گے، ادر سائڈ، اپوزٹ سائڈ. تو آپ کو کیا کرنا ہے، تو کہتے ہیں فَاسْتَلِمْهُ بِيَدِكَ، آپ اپنے ہاتھ سے اسے چھونے کی کوشش کیجئے. وَلَا تُقَبِّلْ وَلَا تُشِرْ إِلَيْهِ، اسے بوسہ دینے کی ضرورت نہیں. ہاتھ سے چھو کو ہاتھ کو بوسہ دینے کی، اسے بوسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ وہاں بسم اللہ اللہ اکبر بولنے کی ضرورت ہے جیسے حجر اسود پر آپ نے کہا. وَقُلْ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِ وَالْحَجْرِ الْأَسْوَدِ، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں آپ کیا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ تو آسان ہے، زندگی بھر تو ہم پڑھتے ہیں، بس اتنی سی بات آپ پڑھیں. تو اسی لیے کہتے ہیں وَذَلِكَ فِي كُلِّ شَوْطٍ، ہر راؤنڈ میں، ہر طواف میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ طواف ہے، رکن یمانی پر آپ کیا پڑھیں گے، کہاں سے طواف شروع کریں گے. اسی لیے کہا بدایت الطواف و نہایت، اسی حجر اسود سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے، اسی حجر اسود پر آپ کو طواف ختم کرنا ہے. آ گیا. پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں، وہ زمین میں لکیر ڈالے تھے، یاد ہوگا کوئی بہت پہلے حج کیا عمرے کیا نیچے، اور لوگ آنکھ کو لکیر دیکھتے تھے. وہ لکیر دیکھنے میں کراؤڈ جام ہو جاتا تھا. اب لکیر سب بھی نہیں ہے، وہاں صرف ایک گرین لائٹ ڈالیں، لوگ گرین لائٹ دیکھ لیتے ہیں، ہاں میرا ایک طواف ہوگا. وہ سائڈ میں ادھر طرف ایک گرین لائٹ ڈالیں. اچھا، اسرع الخطا. تو یہ 3 طواف جو شروع کے 3 طواف ہیں، اس میں آپ کو اسپیڈ دوڑنا ہے، رمل جسے کہتے ہیں. بات ختم ہو گئی، میں ذرا جلد جا رہا ہوں تاکہ ساری بات کا میں یہ کر سکوں. بعد الفراغ من الطواف، جب طواف سے آپ فارغ ہو جائیں گے، اجعل رداءک علی کتفیک، یہ جو کھلا ہے اسے آپ کیا کریں، آپ کور کر لیں. جو کھلا تھا طواف کے بعد کور کر لیں، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں 2 رکعت. 2 رکعت نماز کہاں پڑھیں گے، مقام ابراہیم، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور اس کے بعد 2 سورتیں آپ پڑھیں گے، سورہ کافرون اور سورۃ اخلاص. پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَى الْحَجْرِ الْأَسْوَدِ إِن تَيَسَّرَ فَقَبِّلْ. 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ حجر اسود کے پاس جائیں گے. اگر موقع ملے تو اسے آپ بوسہ دیں گے، او استلمہ اوشر الیہ قائلا، یا اسے چھونے کی کوشش کریں گے، یا آپ اس کی طرف اشارہ کریں گے. اشارہ تو کر سکتے ہیں. پھر آپ دعا پڑھیں گے، اللہ اکبر، تکبیر پڑھیں گے، تکبیر پڑھیں گے. ثم اذهب الى الصفا،
طواف ہو گیا نہیں، طواف 7 چکر ہو گئے، 2 رکعت آپ نے مقام ابراہیم پر پڑھ لیا، ماشاءاللہ۔ اب آپ چلے ہیں صفا کی طرف، صفا مقام ابراہیم یہ تو ہو گیا، صفا کی طرف چلے ہیں سعی کرنے کے لیے، دوڑنے کے لیے۔ اب صفا بولے تو صفا مروہ کے پہاڑا بولے تو وہ کتنا دور ہے، کہاں جانا معلوم نہیں نا، یہاں تو اتنا دور تو نہیں ہے، نہیں وہ تو صرف کعبۃ اللہ سے ایسے جائیں گے تو آپ صفا اور مروہ نظر آئیں گے۔ عند الذهاب الى الصفا تقول نبدا بما بدا اللہ به، ہم صفا مروہ سے، صفا ایک نام ہے، مروہ ایک نام ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، اور ہم لوگ آخری بار جب کووڈ سے پہلے عمرے کے لیے گئے تھے تبھی بھی وہ کھلے تھے، کور نہیں ہوئے تھے، کووڈ کے بعد وہ کور کر دیے گئے ہیں، فریم بنا دیے گئے ہیں، ابھی تو وہ نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ تو عند الذهاب الى الصفا تقول نبدا كما بدا اللہ به، ہم وہاں سے سعی شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ کیسے اللہ نے؟ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، پہلے صفا بعد میں مروہ، تو آدمی دوڑ وہیں سے ہی شروع کرے گا۔ اذا دنوت من جبل الصفا تقول، آپ یہ آیت پڑھیں، یاد کر لیں، آیت یاد کرنے کا موقع ہے، اس سے پہلے کبھی دعوتیں کھانا ذرا کم کریں، ابھی ٹائم ہے، آیتیں یاد کر لیں۔ ہم لوگ حج پر جانا بولے تو یہ زیادہ سمجھتے ہیں، اس کے گھر میں دعوت، اس کے گھر میں دعوتاں کھا جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پھر آ کے پھر کھاتے ہیں۔ بولا حج کیا اس کے واسطے ہے؟ ارے یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، عبادتوں کا مجموعہ ہے، آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ آپ جا رہے ہیں، جیب میں اٹھنی نہیں ہے، کیا فائدہ؟ آپ کے سینے میں ایک دعا یاد نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت یاد نہیں، لیکن پیٹ بھر کے، ایسے حج اور عمرے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ میں ایسے اللہ والوں کو جانتا ہوں، پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ حج پر کب گئے، بعد میں وہ لوگ حج پر جا کر آئے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا وہ حج میں وہ نام آتا، دیکھو وہ ڈالتے نہیں، وہ روز سے بولتے ہیں میں حج کو جالے کو ہوں، حج کو جالے کو ہوں، وہ خرے میں نام آتا نہیں، وہاں سے شروع، وہاں سے ہمیں سننا سے تو اچھی بات ہے، تڑپ اچھی ہے، لیکن جو تیاری اس کے لیے ہونی چاہیے آپ تیاری کریں۔ دیکھیں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، یہ قرآن کی آیت آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ثم تعلو الصفا، پھر آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ دعا پڑھیں گے جو اللہ کے نبی نے پڑھا صفا کی پہاڑی پر۔ ابھی آپ صحیح شروع کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ماشاءاللہ، کیا پیاری دعا اللہ کے نبی نے سکھائی۔ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ یہ دعا پڑھیں گے کہ یا اللہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر لیا، اپنے بندے کی مدد کر دی، اور تو نے فوجوں کو شکست دے دی، تو نے ثم تدعو بما شئت، ابھی آپ سعی شروع نہیں کرے ہیں، آپ جو چاہے دعا کر سکتے ہیں۔ ثم تعید الذکر السابق مرة ثانیہ، آپ جو دعا کریں صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر، پھر دوبارہ اس دعا کو پڑھیں جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ ثم تدعو بما شئت، پھر جو دعا چاہے پڑھیں، پھر اوپر والی دعا پڑھیں۔ ولا تدعو بعد المرة الثالثة، تیسری مرتبہ وہ دعا پڑھ کر آپ سعی شروع کر لیں۔ یہ دیکھیں ثم تتوجہ الى المروہ، آپ صفا سے مروہ کی طرف چلے ہیں۔ دیکھیں صفا مروہ پر اصل چیز دعا ہے، ماشاءاللہ دعا ہے، جتنی دعا آپ پڑھیں۔ پھر سعی تدعو بما شاء، اور سعی کرتے وقت کیا پڑھنا؟ جو دعا آپ پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ والافضل ان تدعو بادعیۃ القرآن الکریم والسنۃ الصحیحہ، قرآن کی جو دعائیں ہیں، ربنا کتاب ہے ربنا کی نہیں، قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا ربنا حب لنا من ازواجنا ربنا رحم، جتنی بھی ربنا سے شروع ہوتی ہیں وہ دعائیں آپ پڑھیں۔ اور حدیث میں جو دعائیں ہیں، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، آپ جو دعا چاہیں پڑھیں۔ وقد ثبت عن بعض الصحابہ انہم كانوا یقولون، بعض صحابہ یہ دعا کرتے تھے، رب اغفر وارحم انک انت العز الاکرم، یہ دعا بڑی ماشاءاللہ اچھی دعا ہے۔ رب اغفر وارحم، یا اللہ بخش دے، یا اللہ رحم فرما، تو بڑا بلند ہے، تو بڑا کرم والا ہے۔ یہ دعا بڑی ہے جو صفا مروہ کے درمیان۔ ثم تعلو المروہ، صفا سے نکلے ہیں
یہ دعا پڑھتے پڑھتے مروا کے پاس آئے ہیں اور قبلے کی طرف آپ کھڑے، مروا پر جا کر صفا پہاڑی پر، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ جو دعا آپ نے صفا پر کیا تھا وہی دعا یہاں بھی کریں گے، اور دعا کر کے پھر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں گے، پھر اوپر والی دعا کریں گے جیسے 3 مرتبہ وہاں کیا تھا، بالکل ویسے ہی۔ وَتَقُولُ هَذَا الذِّكْرُ وَتَدْعُو كُلَّمَا عَلَوْتَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ۔ صفا مروا کی جو 7 چکر ہیں، ہر چکر میں آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ، سمجھ آئی دعا کی کتنی اہمیت ہے؟ یہی آپ کے اصل ریالہ ہیں، اصل یہ جمع کر کے لے جانا ہے، اصل یہ دعائیں ہم کو کرنا ہے۔ ہاں، باقی چیزیں تو خود بخود وہاں مل جاتی، کھانا پینا، پیسے ہیں کارڈ میں، جیب میں، وہاں ہر چیز مل جاتی ہے، وہ چیزیں جمع کرنے کی فکر مت کیجیے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو چیزیں ساری دنیا میں نہیں ملتی وہاں مل جاتی، تو آپ اس کی فکر نہ کریں، فکر اس کی کریں کہ دعائیں یاد ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے وہاں سے آئیں۔ صفت السعی، کیسے آپ کو سعی کرنی ہے، کہاں سے آپ شروع کریں گے، وہ انہوں نے یہاں بتلایا ہے۔ جیسے کہا کہ یہ جو میلین اخضرین، سعی کرتے کرتے بیچ میں گرین لائٹس ہیں، 2 گرین لائٹ ہیں، وہ 2 گرین لائٹ جیسے یہاں بتایا گیا، دیکھیے یہ 2 ہیں، یہ جیسے آپ کہتے ہیں یہ گرین لائٹ ہے، اس میں آپ کیا کریں گے، تیزی کے ساتھ دوڑیں گے، ذرا تیزی کے ساتھ دوڑیں گے۔ اسی کا خیال رکھیں کہ آپ کے بیوی بچے آپ کے ساتھ ہیں تو دوڑنے میں بھی عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد تیزی کے ساتھ ذرا دوڑیں گے، جسے کہا کہ میلین اخضرین۔ تو ایک چکر پورا ملا کر صفا سے مروا تک، جیسے کہتے ہیں صفا سے مروا تک، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، وہاں سے ایک چکر، پھر وہاں سے ایک چکر، وہاں سے ایک چکر، کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے؟ دیکھیں، عند الانتہاء من السعی، جب سعی ختم ہو جاتا ہے، سعی کے معنی دوڑنا، صفا مروا کی دوڑ جب ختم ہو جاتی ہے تو 7 دوڑ، جیسے 7 طواف تھے، یہ 7 دوڑ، تو آپ اپنے سر کو شیو کریں گے، احلق رأسک، احلق رأسک او قصر، یا تو ٹرم کریں گے یا تو آپ شیو کریں گے۔ ٹرم کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیو کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی ہے۔ اچھا، ایک ڈاؤٹ آتا دماغ میں، کیا آتا؟ اچھا اب ہمیں شیو کر لے تو سب ہمیں حج کی نیت کریں گے نا، تب کیا؟ ارے خالی سر پہ وسترا پھراؤ، کوئی بات نہیں ہے، خالی سر پہ صرف وسترا پھرا لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن 3 مرتبہ رحمت کی دعا تو مل جائے گی، کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے سر پر بال ہی ہوں۔ والمرأہ، اچھا عورت کیا کرنا سو، یہ عورت جیسے انہوں نے بتایا کہ عورت کیسے اپنے بال کاٹے گی، تو کہا کہ سر کے چوٹی کے آخری حصے سے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چوٹی کے آخری حصے سے یہ جو انگلی ہے نی، انگلی کو پورے کو ایسا لپٹ کو کتنے بال آتے کہ وہ، اچھا ہمارے مرداں کیا کرتے معلوم، وہ صحیح ہوتے ہی ہمارے آپا کو بولتے ذرا تمہاری چوٹی لاؤ، قطر لاؤ، واچ کترنا ضروری ہے مرداں کے سامنے سوپ۔ ارے ہوٹل جاؤ آرام سے، ان کے سر کی چوٹی کے وہ آخری بال کیا کرو، کترو، اس لیے کہ عورت کے بال بھی پردہ ہیں، سارے لوگوں کے سامنے وہاں بیٹھ کے لوگ کٹ کرتے رہتے، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں بیٹھ کے لوگ بال کٹ کر رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، آدمی بعد میں بھی کٹ کر سکتا ہے، جیسے کتنے کٹ کرے گا۔ دیکھیے اللہ کا کیا کرم ہے، جو لوگ غیر اللہ کے مندروں پہ جاتے ہیں سر کے بال صاف کر کے آتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے عورتوں کی خوبصورتی کو ختم نہیں کیا، عورت کی خوبصورتی اس کے بال سے ہوتی ہے، بلا کی چوٹی کے آخری انگلی کی پورے سے لپیٹا جائے اور پھر ہلکی سی مقدار بالوں کی کٹ کی جائے، بات ختم ہوتی ہے۔ الانتہاء من العمرہ، اب عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، اب احرام کی پابندی ختم ہوگی، خلاص آپ کا عمرہ ختم ہو گیا، اب آپ حلال ہو گئے، آپ جب بھی گئے ہیں مکہ اب تو بیوی سے بھی مل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب تو آپ حلال ہو گئے، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ بعد فعل کل ما سبق تنتہی عمرتک ویحل لک کل شیء، آپ کے لیے ہر چیز حلال ہے، جو حلال ہے۔ اب کیا کرنا ہے، جیسے کہتے ہیں صفت الحج، ابھی تو خالی عمرہ کرے ہیں، تو اذان کتنے بجے بھی
8:15 کو، تو ہو سکتا ہے تھوڑا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو ماشاءاللہ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں. اب صفت الحج، حج کیسا کرنا، اب تک تو عمرہ کر لیے نہیں، حج کیسے کرنا ہے. تو حج کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ آپ مکے ہی میں ہیں، 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ، اب 8 ذی الحجہ کب پڑتا ہے آپ کیلنڈر میں دیکھ لیجئے. 8 ذی الحجہ کی صبح مکے ہی سے آپ احرام باندھیں گے، جس ہوٹل میں آپ ہیں اس ہوٹل سے آپ احرام باندھیں گے. یستحب الاغتسال، پھر وہی باتیں ہیں، پھر احرام باندھنے کے لیے آپ غسل کرنا مستحب ہے، اگر نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، غسل کرنا مستحب ہے. والتطیب فی الرأس قبل الاحرام، خوشبو لگائیں گے آپ. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یسن الحاج المتمتع والمفرد الاحرام بالحج قبل الزوال، یعنی مڈ ڈے سے پہلے آپ احرام باندھیں گے 8 ذی الحجہ کو، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ. یوم الترویہ کا معنی ہے کہ وہ زمانے میں وہ لوگ اونٹنیوں کو پانی پلا لیتے تھے، خوب تر و تازہ کر لیتے تھے کہ ابھی مینا جانا ہے. تو آپ کو مینا جانا ہے، آپ صبح صبح اٹھ جائیں گے، نہا لیں گے، دھو لیں گے، اور آپ زوال سے پہلے احرام باندھ لیں گے. یحرم بالحج قائلا، اب آپ حج کا احرام باندھیں، لبیک اللہم حجتن. آپ پہلے کیا بولے تھے؟ لبیک اللہم عمرہ. اب آپ حج کا احرام باندھ رہے ہیں، لبیک اللہم حجن وَلَهُ أَن يَشْتَرِطَ وَيَقُولُ، یہاں بھی وہی معنی ہے. آپ پھر وہی بات کریں، وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسْ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، یا اللہ کسی وجہ سے میں حج نہیں کر سکا، کہیں کوئی بھی ہو گیا تو جہاں مجھے تو روک لے وہیں میں احرام کھول دوں گا. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد قصر الصلاة الرباعیہ بلا جمع، اس کے بعد وہ کہتے ہیں الاکثار من التلبیہ، آپ کو تلبیہ زیادہ سے زیادہ کہنا ہے. آپ حج کا احرام باندھ لیے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ آپ کہیں گے. اب آپ جا رہے ہیں مینا کی طرف، مینا کی طرف آپ جا رہے ہیں، مینا کی طرف. یہ آپ کے ٹریول کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. آپ حج کمیٹی میں ہیں یا پرائیویٹ ٹریول سے ہیں تو لوگ رات میں لے کے چلے آتے ہیں، چونکہ ٹریفک جام ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے ٹریول آپ کا معلم آپ کو لے جاتا ہے اس پر ڈیپینڈ ہے. لیکن جب بھی آپ جائیں گے ظہر سے پہلے تو آپ مینا چلے جائیں گے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ساری نمازیں، والفجر، دوسرے دن کی فجر، 8 کو نکلے ہیں، مینا پہنچے ہیں، 9 ذی الحجہ کی صبح آپ مینا میں ہیں. کتنی نمازیں آپ کی ہوئی؟ 5 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. یہ 5 نمازوں میں جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں وہ قصر کے ساتھ آپ پڑھیں، 2 رکعت پڑھ کے. یہی اللہ کے نبی کی سنت ہے. کچھ لوگ وہاں جا کر بھی کنفیوز کرتے ہیں، نہیں ہمیں پورا پڑھیں گے. اب آپ کیا لڑیں گے؟ اب وہاں کوئی ایسا کوئی مل جاتا ہے، ہاں اب کیا، اچھا بھائی پڑھو. لیکن اللہ کے نبی کا حج یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی جیسا حج کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی حج میں قصر کریں، مینا میں 4 رکعت والی کی نماز کو 2 رکعت والی پر. جب نبی نے ایسا کیا ہے تو آپ کو مجھے کرنے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں فی مینا، اسی لیے وَيُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ وَيَسْتَمِرُّ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِي جَمْرَةَ الْعُقْبَى يَوْمَ النَّحْرِ. آپ تلبیہ کہتے رہیں گے، مینا میں آپ ہیں اور تلبیہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد المحافظۃ، نمبر 5 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ قصر الصلاة الرباعیہ بلا جمع، ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں گے لیکن قصر کے ساتھ پڑھیں گے. قصر کے ساتھ بولے تو، قصر کے ساتھ بولے تو 4 کو 2 کر کے، 4 کو 2 کر کے، لیکن ہر نماز کو اس کے ٹائم پر پڑھیں گے، ظہر کو اس کے ٹائم پر، عصر کو اس کے. اس کے بعد نمبر 6 جس کے بارے میں انہوں نے کہا المحافظۃ علی صلاۃ الجماع، جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے. بلا نہیں میں سو گا، تھک گا، میں الگ پڑھ لیتا ہوں، نہیں، جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں. الحرص علی صلاۃ الوتر و سنت الفجر، وتر کی نماز پڑھیں اور فجر کی سنت بھی پڑھیں. اس کے بعد دوسرے دن 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، ماشاء اللہ عرفے کا دن ہے. عرفے کے دن آپ کو کیا کرنا ہے؟ السیر الی عرفہ بعد طلوع الشمس،
آپ سورج طلوع ہو گیا 9 ذی الحجہ کا، مینا میں تھے، اب آپ نکلے ہیں عرفہ کی طرف. ہاں دیکھو حاجی صاحب عرفہ کی طرف جا رہے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد جائیں گے. ہاں سورج طلوع ہو گیا اور النزول بنمرہ، نمرہ مسجد نمرہ ایک عرفہ میں ہے، عرفہ سے پہلے، تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے، قیام کیا. اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ کا معلم لے جاتا ہے تو آپ جائیں، نہیں ہے ڈائریکٹ آپ عرفہ چلے جائیں، کوئی بات نہیں. ان تیسر ذلک، اگر ممکن ہو سکے، وَإِلَّا فَلَا حَرَجْ وَنِمْرَةٌ لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَةٍ، مسجد نمرہ عرفہ میں نہیں ہے، اگر ہو تو جائیں، نہیں ہو تو آپ کیا کریں، ڈائریکٹ عرفہ میں چلے جائیں. اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے کہا کہ صلاۃ الظہر والعصر جمعا وقصرا جمع تقدیم، آپ جب عرفہ میں پہنچ جائیں گے ظہر اور عصر کی نماز جمع تقدیم، یعنی عصر کو آگے کر کے ظہر کے ساتھ پڑھیں گے، 2 رکعت ظہر کی 2 رکعت عصر کی، ہو گیا نہیں. آپ کیا کریں گے، اب عصر کے بعد وہاں امام خطبہ دیں گے، عرفہ کا خطبہ ہوگا، اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد تو بس آپ کو دعا کرنا ہے. میں نے اب دعا کرتے رہیں گے، کوئی درخت کے نیچے دعا کر رہا ہے، اور عرفے کے دن جیسے شیخ نے بھی بتایا کہ دعا قبول ہوتی ہے. انا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفے کی دعا ہے جو میں نے کہا، مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا. آپ دعا کریں گے، جتنی دعا آپ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ عرفے کے دن کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. اتنا جو لانگ ٹائم آپ کے پاس ہے، عصر پہلے پڑھ لیے ظہر کے ٹائم پہ، اب اتنا لمبا ٹائم سورج غروب ہونے تک ہے. سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو مزدلفہ کی طرف جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے، تو آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے. الاحسان الی الحاج بسقی الماء واطعام الطعام، اگر آپ کے پاس زیادہ پانی ہے آپ کسی حاجی کو پانی پلا دیں، اگر کھانا ہے تو کسی کو کھانا کھلا دیں. ویسے وہاں کنٹینر، بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں، وہاں سے کھانا بٹتا ہے، جوس بٹتا ہے، لینے والے لیتے ہیں. ہاں اور ایسے بھی میں نے دیکھا وہ پھینک رہا ہے، چھتری الٹا کر کے پکڑ رہے ہیں. ہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں، چھتری ایسا تو نہیں آتا نا، اچھا الٹا کرے تو پورے جوس کے باٹلا اس میں گرتے ہیں. بولا کیسے کیسے مناظر ہم نے دیکھے. الگ الگ لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کوئی ادھر کھڑ کے مناجات کر رہا ہے، کوئی ادھر کھڑ کے دعا کر رہا ہے. ہاں دعا کرنے والے دعا میں ہیں، بھیک مانگنے والے بھیک مانگنے میں ہیں، لینے والے لینے میں ہیں. عجیب عجیب کرشمے دکھتے ہیں. یہ عرفات کا میدان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے بارگاہ میں مناجات کرنے والا بنائے، آمین. تو یہ عرفہ ہے جہاں آپ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو نیکی ہو سکے آپ کیجئے. اور وہاں عرفہ کے میدان میں لوگ پہاڑ پر جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، بتا کیا، لیکن جانا ضروری نہیں ہے. خواہ مخواہ جائیں، وہاں سے پیر پھسل جائے، کچھ مصیبت آ جائے، آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، اپنی صحت کی فکر کرنی چاہیے، سارے ارکان صحیح طور سے ادا ہو. اس کے بعد بات آتی ہے لیلۃ مزدلفہ، مزدلفہ کے رات کی. السیر من عرفات الى مزدلفہ بعد مغیب الشمس بسکونۃ ووقار. اب سورج غروب ہو گیا ہے. اب یہاں سورج غروب ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، یہاں سورج غروب ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. لیکن عرفہ میں کیا کریں گے، سورج غروب ہونے کے بعد آپ مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے، آپ جائیں گے مزدلفہ. آپ جائیں گے مزدلفہ بعد مغیب الشمس بسکینۃ ووقار، بالکل سکون اور وقار کے ساتھ آپ مزدلفہ جا رہے ہیں. اور کہتے ہیں صلاۃ المغرب والعشاء جمعا وقصرا باذان واحد، آپ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ جا کر پڑھیں گے. مغرب میں تو قصر نہیں ہے، 3 رکعت تو پڑھتے ہیں. عشاء کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں گے. بس ایسے ہے باذان واحد، ایک اذان سے 2 اقامت تو ہوگی ہی. وہ اقامتین قبل حط الرحال، یعنی اپنے سفر، یعنی آپ کا سفر ختم ہونے سے پہلے آپ کیا کریں گے، یہ نمازیں پڑھ لیں گے. سکون سے اتر گئے، اترنے کے بعد، ابھی تو ہمارے زمانے میں وہاں ٹینٹ نہیں تھے، اب تو ٹینٹ ہے وہاں بھی، مزدلفہ میں ٹینٹ، کارپیٹ ہے. تو آپ مزدلفہ جا کر وہاں نمازیں پڑھ لیں گے، اس لیے کہ آپ کو رات سکون سے گزارنا ہے، سکون سے گزارنا ہے. وہاں بھی کچھ لوگ کنکری ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں،
کنکری ڈھونڈنے چلتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ مزدلفہ کے میدان سے ہی کنکری ڈھونڈیں، کہیں کوئی چیز ہے نہیں، کہیں بھی کنکری ملے آپ ڈھونڈ لیں، لے جائیں، کوئی بات نہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ النوم بعد الصلاۃ، 2 نمازیں پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ آرام سے سو جانا. اس لیے کہ دوسرے دن آپ کو بہت کام ہے، 10 تاریخ کو آپ کو بہت کام ہے. وعدم الانشغال بشیء، کوئی چیز میں آپ کو بزی ہونے کی ضرورت نہیں. وہاں فوٹو لینے میں زیادہ جو دیکھتا ہوں آج عبادت کی جو لذت ختم ہو گئی ہے یہ سیلفی سے. وہاں جا کر بھی اللہ کے بندے سیلفی لینے میں ہیں. اللہ میں اپنے پیارے حاجیوں سے درخواست کروں گا کہ اسے تھوڑا اویٹ کریں. یہ زندگی بھر کی پونجی ڈال کر ہم حج پر جا رہے ہیں، کہیں یہ ہماری چیز ضائع نہ ہو جائے، اسے تھوڑا ویٹ کریں. کہتے ہیں وَذَلِكَ لِتَقَوَّ عَلَى أَعْمَالِ يَوْمِ النَّحْرِ، کیوں مزدلفہ میں آپ کو سونا ہے؟ اس لیے سونا ہے کہ آپ کے باڈی میں انرجی آ جائے، دوسرے دن آپ کو بہت سارے کام کرنے ہیں. المبیت بالمزدلفہ واجب، رات گزارنا مزدلفہ میں واجب ہے. کیا ہے؟ مزدلفہ میں رات گزارنا کیا ہے؟ واجب ہے. وَيَجُوزُ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَن يَدْفَعُوا بَعْدَ مُنْتَصِفِ اللَّيْلِ، اگر کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، وہ لوگ آدھی رات گزار کو بھی مینا چلے جا سکتے کنکری مارنے. ان کے لیے چھوٹ ہے، ایگزمشن ہے. کس کے لیے؟ کمزور لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے. پوری رات گزار کو جانا ضروری نہیں، آدھی رات کا ایک بڑا حصہ گزار کو بھی وہ لوگ چلے جا سکتے ہیں. اللہ چھوٹ دی گئی. تو اسی لیے کہتے ہیں اب مزدلفہ میں آپ ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ صلاۃ الفجر جماعت کے ساتھ جلدی آپ نماز پڑھ لیں گے، فجر کی نماز. ثم يقصد المشعر الحرام وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقوله وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. یعنی مشعر حرام مزدلفہ ہی کے مقام ہے، وہاں اگر اللہ کے نبی نے وہاں قیام کیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا میں یہاں ٹھہرا ہوں اور یہ سارا مقام ٹھہرنے کا ہے، جو جہاں ٹھہرا ہے وہیں سے وہ دعا کرے. اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد مزدلفہ سے آپ چلے ہیں، پھر وہاں سے یوم النحر، پھر مینا میں آپ واپس آئیں. مینا ہی سے 8 کو آپ مینا آئے تھے مکہ سے، مینا میں آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر تک رہے. فجر کے بعد نکل کر آپ عرفہ کے میدان میں آئے، عرفہ میں آپ رہے مغرب کی نماز کے وقت تک. پھر مزدلفہ میں آ کر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھی، مزدلفہ کے میدان میں آپ نے آرام کر لیا. اس کے بعد پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر پھر دوبارہ آپ مینا گئے ہیں. مینا میں کیا کیا آپ کریں گے؟ الدفع من مزدلفہ الی مینا قبل طلوع الشمس بسکینۃ ووقار، سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ مزدلفہ سے مینا کی طرف نکلیں گے، لیکن ساتھ ساتھ الانشغال بالتلبیہ، آپ کی زبان پر تلبیہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک حتی یرمی جمرۃ العقبہ، یہاں تک کہ آپ شیطان کو کنکری ماریں گے. اب وہاں لکھا ہوا ہے چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانی شیطان، بورڈ لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں کنکری ماریں گے. فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهَا رَمَاهَا، آپ وہاں پہنچ کر اسے کنکری ماریں گے. یہ دیکھیے کیسے کنکری ماریں گے. کنکری بڑی نہیں ہوگی، دانے کے برابر ہوگی کنکری. اللہ کے نبی نے بتایا ایسے 2 انگلی ایسا پکڑ کے ایسا ماریں گے. لوگ چپل لے کے مارتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، چھتری لے کے بھی مارتے ہیں. ایک صاحب کو ارے زندگی بھر تو مجھے گمراہ کرا نہیں، لے کھا بول کر ان کو گمراہ کرے آتے اور اسے مارتا. ہاں تو ایسے عجیب عجیب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، کوئی چپل لے کے مار رہا ہے، کوئی چھتری لے کے مار رہا ہے. یہ سنت کے خلاف چیزیں ہیں. اللہ کے نبی نے دانے کے برابر، کسی کی آنکھوں کو نہ لگے. اگر ضروری کہ اسے لگے، نہیں میں دیکھا نہیں نہ لگا سو، ارے وہ ٹینک میں گرا تو بس، وہ جو ٹینک بنا ہوا ہے اس میں گرے تو بس ہے، تو کوئی بات نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کیسے مارے گا؟ وَيَسِنُّ أَن يَرْمِي مِن بَطْنِ الْوَادِ، بطن وادی سے وہ کر لے سکتا ہے. فَيَجْعَلْ مِنَا عَنْ يَمِينِ، یعنی بطن وادی کیسے ہوگا، مارنے کا پوزیشن کیسے ہوگا بتایا کہ فَيَجْعَلْ مِنَا عَنْ يَمِينِ، اس کے سیدھے ہاتھ طرف مینا کا یہ میدان ہوگا. وَمَكَّةَ عَنْ يَسَارِ، اس کے لیفٹ سائڈ مکہ. یہ کب ہوگا؟ ممکن ہے، اتنی بھیڑ رہتی وہ آپ کو موقع ہی نہیں ملے گا کہ میرے لیفٹ سائڈ میں کیا ہے،
بس آپ سوچیں کنکری مار کے وہاں سے نکلا تو بس ہے. میں بھی ایک مرتبہ اسی پھنس گیا تھا اور مجھے وہاں سے اٹھا کے لائے تھے وہ میرے بھائی شیخ احمد دکتور سعید کے بھائی. آج بھی میں ان کو بتا بھائی وہاں سے آپ مجھے اٹھا کے لائے. تو آدمی وہاں پھنس جاتا ہے. کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جائے جو آپ کو بھیڑ سے نکال سکیں, ہاں وہاں سے بھیڑ سے نکال سکیں. تو کہتے ہیں کہ وَمَكَّعَنِ ثُمَّ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ 7 کنکریاں آپ پہلے دن 7 کنکری مارنا ہے آپ. تو کہتے ہیں يَرْفَعْ يَدَهُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ. کیسے ماریں گے؟ ایسے. تو ایک حاجی کا آپ نے دیکھا ہوگا نہیں, دور سے جیسے بالنگ کرتے نہیں, آپ نے یوٹیوب میں بھی ہے ان کا, آپ نے دیکھا ہوگا دور سے بالنگ کی طرح دوڑ کے آ کے مارے ہوں. تو بولا ایسا سب نہیں, آپ جہاں ٹھہرے ہیں ایسے آپ ماریں گے بس ایسے. اللہ اکبر. کیسے؟ وَيُكَبِّرْ وَيُحْرِسْ عَلَى ضَرْبِ الشَّاخِصِ وَيَجْزِئُهُ إِذَا وَقَعَ الْحِصَى فِي الْحَوْضِ. حوض میں اگر گر جاتا ہے تو بس ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کہیں گے بس. ہاں اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب کنکری آپ نے مار دی, 7 کنکری ہو گئے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جمرہ عقبہ 3 ہیں, وہ پہلا چھوڑے دوسرا چھوڑے آخری کو جا کر آپ نے 7 مار دیا, ہو گیا. اب کیا کریں گے آپ اپنے سر کو حلق کر لیں گے. میں نے بتایا 2 چیزیں ہیں, یا تو آپ شیو کر سکتے ہیں یا تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اور والحلق افضل, اور شیو کرنا زیادہ افضل ہے. وہاں بھی میں ایک بات کہوں گا, وہاں اس دن کچھ اناڑی حجام بھی بیٹھ جاتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے. ہمارے حاجہ کر اچھا تمہیں منجے کرو میں تم نہ کر دوں, یہاں سے لے کو جاتے بس طرح. تو سر زیادہ رہتا, خون زیادہ دکھتے رہتا. ایسا نہیں کریں, بخیلی نہیں کریں. اتنے لاکھوں روپے ڈال کے جا رہے ہیں, کسی پروفیشنل حجام سے وہاں سر مڑانے کی کوشش کریں. وہ بھی یہاں سے لے کو جاتے ہیں, وہ بلیڈا لے جا کے تمہیں منجے چھیلو میں تم نہ چھیل. بولا کہ ایسی بات نہیں ہے. نہیں نا سے ہوتا ہے, یہاں سے لے جاتے نہیں, ہاں یہیں سے لے جاتے ہیں. تو بولا کہ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹی چیزوں میں. مجھے معلوم ہے ہماری ذہنیت کیسی ہے. وہاں جائیں کیا چیز لینا بولتے ہوں کیلکولیٹ کرتے ہیں, اچھا 10 ریال کی کتنے پیسے ہوئے. بولا کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. حج پر جا رہے ہیں, جو چیزیں ضرورت کی ہیں اس میں تو وہاں تو پیسہ خرچ ہونا چاہیے, جو حلال چیزیں ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اگر حوض میں کنکری گر جاتی ہے تو بس ہے. اور اس کے بعد کہا کہ والحلق افضل والمرأة, اور عورت کے لیے وہی ہم نے کہا کہ وہ چوٹی کے آخری حصے سے بال مڑا لے گی. اور اس کے بعد آپ نے وہاں جدہ ڈیولپمنٹ بینک کا ٹوکن ملتا ہے, آپ نے قربانی کی جانور کا ٹوکن لیا ہوا ہے. وہاں بھی ذرا لوگ وہاں بھی ذرا ہیں حاجی صاحبہ کے پیسہ لوٹنے کا واسطے. بولتے ہیں بھائی تمہیں ٹوکن اصب لینے کو, بھائی ہمیں تمہاری طرف سے قربانی دے ڈالتے ہیں, تمہیں پیسے ہم نہ دے ڈالو. اب ہمارے صاحب اللہ والے لوگ ان کو دے ڈالتے ہیں 1000 ریال 800 ریال 500 ریال میرے طرف سے. اب وہ قربانی ہوتا نہیں ہوتا اللہ کو معلوم. ہاں تو آپ کیا کریں, وہاں جو صحیح طور سے جدہ ڈیولپمنٹ بینک کا جو یہ ملتا ہے ٹوکن ملتا ہے, آپ اسے لے لیں تاکہ آپ کا جانور صحیح طور سے قربان ہو. اس بات کا خاص کر خیال رکھیں. ذبح الحدی, اس کے بعد وہ جانور ذبح ہوتا ہے. اور وَيُسْتَحَبُّ أَن يُبَاشِرَهُ الْحَاجُّ بِيَدِهِ, اور حاجی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو اچھا ہے, لیکن ممکن نہیں. آپ کیا وہاں جائیں گے قبیلے میں ذبح کرنے کے لیے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا آپ کو معلوم ہے اب میں کنکری مار لیا, اچھا میں اب بال مڑانا چاہتا ہوں, میرا جانور ذبح ہوا نہیں ہوا کیسا معلوم ہوتا؟ ارے ٹوکن پہ لکھا ہو. ضروری نہیں ہے کہ جانور ذبح ہونے کے بعد ہی آپ بال مڑائیں, ضروری نہیں. آپ بال مڑا لے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہتے ہیں, بہت سارے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, آپ جیسے چاہے کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ, آپ آدھے حلال ہو گئے. کچھ پابندیاں آپ سے ہٹ گئیں, صرف ایک پابندی رہ گئی کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے اب بھی نہیں مل سکتا. وہ بڑی پابندی اس پر, لیکن کپڑے بدل لے سکتا ہے, احرام نکال دے کے معمولی ڈریس پہن لے سکتا ہے. اس لیے کہ کنکری مار دیا, بال مڑوا لیے, جانور بھی ذبح ہو گیا. اب کیا ہو گیا, ایک 50% وہ حلال ہو گئے. تھوڑے بہت پابندیاں ہوں گی لیکن بڑی پابندی ابھی ان پر باقی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں یوم النحر من ذی الحج. اب اس کے بعد یوم النحر کو کیا کیا کرنا ہے, تو کہتے ہیں کہ یسن بعد هذا التحلل الاول, اب جب حلال ہو گئے ہیں تو پھر آپ غسل کرے ہیں, آپ پھر خوشبو لگا لیے ہیں, اور
सुम्मा यतवज्जा इला मक्का, फिर आप मक्के को जाएंगे। यहाँ हो गया मिना में, आप मक्का जाएंगे। लियतूफ़ तवाफ़ अल इफ़ादा, तवाफ़ इफ़ादा करेंगे। ये तवाफ़, इसके नाम तवाफ़ उम्रा, तवाफ़ क़ुदूम, तवाफ़ इफ़ादा, तवाफ़ विदा, ये तवाफ़ आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये तवाफ़ अच्छी तरह कौन सा तवाफ़ कब कब करना है। ये जो तवाफ़ इफ़ादा है इसे आप डिले भी कर सकते हैं, डिले भी करके तवाफ़ विदा में मिला के कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन तब तक पाबंदी आप पर बाकी रहेगी। अगर आप मक्का जाकर कर लेते हैं, बोला बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा, तवाफ़ इफ़ादा में सारे हाजी उधर जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो आपको क्राउड बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप दूसरे दिन करें तो हो सकता है थोड़ा क्राउड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं वो हुआ रुकनुन ला यतिम्मुल हज्जु इल्ला बिह, ये ऐसा रुकन है कि हज इसके बगैर पूरा नहीं होता। वो कौन सा तवाफ़ है? तवाफ़ इफ़ादा, तवाफ़ुल हज भी बोलते हैं उसे, तवाफ़ इफ़ादा या तवाफ़ुल हज, इसके बगैर आपका हज नहीं हुआ। ये हज, ये तवाफ़ तो आपको करना है। वबादहु यहिल्लु लहु कुल्ल शै हत्ता निसा, अब आपके लिए हर चीज़ हलाल हो गई, औरतें भी हलाल हो गई। इस कब? ये तवाफ़ इफ़ादा के बाद। तवाफ़ इफ़ादा आप कपड़े पे भी कर सकते हैं, इसलिए कि ihram ख़त्म हो गया आपका, आप कपड़ों पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इन्होंने कहा कि अस्सअयु बैन अस्सफ़ा वल मरवा लिलमुतमत्ति व लिलमुफ़रद, अब फिर आप सई करेंगे। जैसे आपने उम्रे, पहले जो सई किया था वो उम्रे की सई थी, अब जो सई कर रहे हैं वो हज की सई है, आप सई करेंगे। वलिलक़ारिन अल्लज़ी लम यसअ मा तवाफ़िल क़ुदूम, एक तवाफ़ क़ुदूम था, उसके बारे में आपको मालूम है, जब आप पहली बार आए थे, तवाफ़ उम्रा जिसे कहते हैं, ये तवाफ़ इफ़ादा है। उसके बाद वो कहते हैं इन क़द्दम शैअन मिन अमाल यौमिन नहर, अगर आगे पीछे हो गया, कभी कुर्बानी दे दिया, सर बाद में मुड़ा लिया, ऐसा हो गया, तो कहते हैं कंकरी मारने से पहले सर मुड़ा लिया, कहा कि इफ़ाल वला हरज, कोई बात नहीं है, सही कर ली, तवाफ़ बाद में कर लिया, बोला कि कोई बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इफ़ाल वला हरज, कोई बात नहीं है। उसके बाद हमारे पास और कुछ टाइम है, अजान दे लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसा तो नहीं हो कि हम पूरा खा लें, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। ये चीज़ है। अब कौन से दिन में है हम? 10 ज़िलहिज्जा में है, नहीं, तवाफ़ इफ़ादा हो गया। अब एक पॉइंट, गुज़िश्ता साल एक हाजी साहब ने मुझे फ़ोन किया था कि साहब हम लोग तवाफ़ इफ़ादा के लिए आए, अब रिटर्न जब जा रहे हैं, मिना में जाके नाइट स्टे करना है। नाइट स्टेइंग क्या करना है? मिना में जाके करना ज़रूरी है। अब वो लोग बोले कि साहब हम ट्रैफिक में फंस गए हैं, हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग मिना में नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्या करें? तो मैंने जब फतवा तलाशा तो मैंने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि आप 100% नाइट वहाँ स्टे करें, आप एक 10% नाइट भी आपको मिना में मिल जाती है तो कोई बात नहीं। आप ट्रैफिक में फंस गए हों लेकिन आने में देर हो गई, 3 बजे भी अगर आप पहुंच जाएं, रात 3 बजे भी अगर आप पहुंच जाएं, थोड़ी देर के लिए भी मिना में रह जाएं तो पूरा हो जाता है। ये कहते हैं यरजिउल हाजु मिन मक्का इला मिना। अब जो रिमाइनिंग डेज हैं, 10 ज़िलहिज्जा हो गया, पूरा काम होगा। अब वहां से आप क्या करें? 11, 12, 13, जिसको हम कहते हैं अय्याम तशरीक, ईद के बाद के 3 दिन कबाबा खाते ना, वो 3 दिन कहाँ गुजारेंगे आप? मक्के में, मिना में गुजारेंगे। कहते हैं यरजिउल हाजु मिन मक्का इला मिना लियुबय्यित बिहा लयाली तशरीक, नाइट हॉल्टिंग के लिए आप मिना आ जाएंगे। वहादल मबीत मिन वाजिबातिल हज, ये रात गुजारना, नाइट हॉल्टिंग इन मिना, ये कंपलसरी है हाजी के वास्ते, जैसे तवाफ़ इफ़ादा कंपलसरी था। अच्छा, ला यजूज़ तर्को, आप उसे छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी आपको गुजारना पड़ेगा। मिना से, मक्के से आप मिना आ जाएंगे। रमीउल जिमरात, अच्छा, मक्का पहुंचकर क्या करेंगे आप? मक्का पहुंचकर क्या करेंगे? अब ये 3 दिन आप कंकरी मारेंगे। पहले दिन कितने मारे थे? 7 मारे थे, नहीं, 3 दिन कंकरी मारेंगे। यब्दउ बिस्सुगरा तुम्मल वुस्ता तुम्मल कुबरा। अब पहले दिन एक शैतान को मारे थे, 10 को, अब 11 को, 3 को मारेंगे। टाइम भी बदल जाएगा। पहले दिन जब आप पहुंचे थे मार लिया था, जैसे आए थे आप मुज़दलिफ़ा से, सुबह सुबह मार लिया था। इसमें है
کہ 10, 11, 12, 13 اشراق. تو 10 تو ختم ہو گیا ہمارے پاس. تو ان دنوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ 11, 12, 13 ان دنوں میں مینا میں رہنا، آدمی مینا میں گزارے گا. اکثر علماء تشریق کی راتیں مینا میں گزارنے کو واجب یعنی حج کا فرض قرار دیتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ جتنا ٹائم مل سکتا ہے آپ مینا ہی میں گزاریں گے. مینا میں رہ کر کیا کریں گے؟ تینوں جمرات کو آپ کنکری ماریں گے. تینوں، پہلے 10 کو آپ ایک ہی کو مارے تھے، 3 جمرات کو ان دنوں میں سے ہر ایک میں 7 کنکریاں ماریں. لیکن کب؟ زوال کے بعد. 10 تاریخ کو آپ فجر ہی میں مار لیے تھے، لیکن یہ 3 دنوں میں زوال کے بعد ماریں گے. یعنی ظہر کے وقت 3 جمرات کو کنکری مارنا ضروری ہے. چھوٹا جمرہ، پھر درمیانی جمرہ، اور پھر جمرہ عقبہ جو لاسٹ میں ہے، جو پہلے دن 10 تاریخ کو مارے تھے. اور کیسے مارنا انہوں نے یہاں طریقہ بھی بتلایا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں تو کتنے دن آپ رہیں گے؟ جیسے کہا 3 دن ہیں. یہ 3 دنوں میں ایک چیز جو میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، زیادہ بے پردگی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ 3 دنوں میں زیادہ حفاظت کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے آنکھوں کی، چونکہ لوگ عام لباس میں آ جاتے ہیں، احرام اتر جاتا ہے اور عجیب کیفیت، ہر طرف دکانیں سج جاتی ہیں، عجیب ماحول بن جاتا ہے. تو یہ 3 دن جس کے بارے میں کہا، اگر آپ چاہیں تو 12 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد، کنکری مارنے کے بعد، غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل سکتے ہیں. آپ حج ختم کر کے 12 کو نکل سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب سے، سورج غروب ہونے سے پہلے نکلنا. سورج غروب ہو گیا تو 13 کو بھی آپ رہنا پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں 13 تاریخ کو رمی کرنے کے لیے قیام کرنا افضل ہے. 13 تاریخ بھی رہ کر جانا افضل ہے. نہیں 12 ہی کو آپ جانا چاہتے ہیں تو لیکن غروب آفتاب سے پہلے نکل جانا پڑے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایام تشریق میں زوال سے پہلے رمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد تینوں دنوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں دنوں میں رمی کیا، جیسے وہ بتاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم لوگ سن کر بات ختم کر لیتے ہیں، طواف وداع ہے. کیا ہے؟ طواف وداع. آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، مطلب حج ہو گیا ہے، آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکے سے نہ نکلے جب تک کہ وہ بیت اللہ کا آخری طواف نہ کرے. آخری طواف، اسی کو طواف وداع کہتے ہیں. آپ کی بس تیار ہے، معلم نے بتا دیا کہ ابھی مکہ سے ہم مدینہ جا رہے ہیں، تو آپ آتے آتے نماز پڑھ کر طواف وداع کر لیں. عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے. اچھا، طواف وداع کرنے کے بعد بس آنے لیٹ ہوا، اب عصر کی اذان ہو گئی، اب تمہیں مکے میں کعبۃ اللہ میں نہیں جانا گی؟ کعبۃ اللہ میں جا سکتے نہیں جا سکتے؟ نہیں، میں طواف وداع کر لینا، میں جاتا نہیں. نہیں، ویسی بات نہیں ہے. آپ طواف وداع کرنے کے بعد بھی دوبارہ مکے میں کعبۃ اللہ میں جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. الوداعی طواف ہر ایک پر واجب ہے سوائے حیض والی عورتوں کے جو معذور ہوں، ان پر نہیں. حیض والی عورتیں جو معذور، وہ تو نہیں کریں گی. عورت کو تو ہے، لیکن کون سی جو معذور ہیں، بالکل بوڑھی عورت ہے یا حیض والی، وہ نہیں جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام زمزم کا پانی اپنے ساتھ کھالوں اور برتنوں میں لے جاتے تھے اور اس سے بیماروں پر اڈیل کر ان کو پلاتے تھے. انہوں نے لکھا کہ زمزم کا پانی آپ وہاں سے لا سکتے ہیں. بہرحال بہت ساری باتیں انہوں نے یہاں نقل کی ہیں. تو آخر میں ثم طواف الوداع وهو آخر اعمال الحج. طواف وداع، مجھے عربی ہی زیادہ آسان ہے اردو سے بھی، اردو میں مجھے پرابلم ہوتا ہے، وہ عربی ماشاءاللہ اچھا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں ثم طواف الوداع وهو آخر اعمال الحج. طواف وداع یہ حج کا آپ کا آخری عمل ہے. ويرخص للحائض والنساء والنفساء. حائضہ عورت، وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہو، اس سے ایگزمشن ہے، وہ نہ کریں تب بھی چلتا ہے. تو یہ باتیں تھیں جو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے. اس کے بعد کچھ تنبیہات انہوں نے بیان کیے ہیں. تنبیہات کا مطلب ہے کچھ کاشنز. اس کے بارے میں کہا کہ اضطباع، کیسے یہ مونڈھا کھلا رہے گا. بعض لوگ ہمیشہ ویسے کھلا رکھ کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے.
मिना में कसर नमाज पढ़ना चाहिए। इसकी उन्होंने ये किया है अन अल-इहराम बिमुजर्रद लुब्स थियाबिल इहराम वहादा, सिर्फ एहराम पहनने से नियत हो जाती। लोग समझते हैं, बात ऐसी नहीं है। नियत के लिए आपको ज़बान से नियत करनी पड़ेगी जैसे हमने कहा। और औरतों के एहराम के बारे में ये ज़र्क़ बरक़ कपड़े जो पहनते हैं औरतें, ऐसा नहीं है एक वाइट लाल। हाँ, कुछ औरतें हैं जो निशानदही के लिए पहनती हैं। ये हमारी ग्रुप की औरतें, स्कार्फ का रंग अलग अलग होता है ताकि पहचान जाए। और वहाँ अजीब अजीब तरीक़े होते हैं, खाली बाटल लेके ऐसा दिखाते जाते, पीछे वाले उनको देखते जाते, खाली बाटल, कोकोला का बाटल, नहीं लोग भटक न जाएं। तो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें हैं वहाँ होती हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद इन्होंने लिखा है इहज़र अन यकून वक़ूफ़ का खारिज हुदूद अरफ़ा, आप कोशिश करें कि अरफ़े ही में ठहरें, अरफ़े से बाहर न जाएं ताकि हज बेकार न हो जाए। तो इसीलिए वो कहते हैं अल-इंशिगालु फ़ी आखिरिल अस्र, और अरफ़े में जब आप हों ख़ास कर दुआ करें, जितनी दुआ हो सकती है दुआ करें, और दुआ करके आप अल्लाह ताला से मांगते रहें, इसलिए कि अरफ़े के दिन ज़्यादा दुआ करना बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तंबीहात लैलत मुज़दलिफ़ा, मुज़दलिफ़ा के बारे में भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। हमारे पास टाइम तो नहीं है, वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हमने बताया कि आप मुज़दलिफ़ा के दिन आप सो जाएंगे। और आखिरी बात इन्होंने कहा कि कंकर जब मारते हैं तो उसमें टैंक में गिर जाता है तो बस है। और अलबाद यरमिल जिमार मिन मकान बईद वला यतअक्कद मिन उसूल हिस्सा इला श, कहते हैं कि दूर से ऐसे भाग के आकर मारने की ज़रूरत नहीं है, करीब से भी आप मार सकते हैं। क़ौल युक़ालु इल्लत तकबीर फला अल्लाहुम्मा इग़ज़ाबन लिश्शैतान, कंकरी मारते वक्त सिर्फ आपको तकबीर कहना है, अल्लाहु अकबर, यानी दूसरी बातें नहीं कहनी है। उन्होंने कहा कि मन लम यतयस्सर लहु रम्युल जमरतिल कुबरा, और उसके बाद और कुछ बातें इन्होंने यहाँ बयान की हैं। इसको हम छोड़कर कुछ बातें ज़ियारत मदीना के ताल्लुक़ से बोलकर अपनी बात ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद जो हाजियों के लिए जो बहुत अहम चीज़ होती है, जो मदीने की ज़ियारत होती है, मदीने के लिए मस्जिद नबी की ज़ियारत होती है, मस्जिद नबी की ज़ियारत होती है। बाकी क़ब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाना और वहाँ सलाम पढ़ना, ये उसके ज़िम्न है। असल आप जाते हैं मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ने के लिए, जिसकी बड़ी फ़जीलत है, 1000 नमाज़ों के सवाब के बराबर है। और मस्जिद नबी में वो जन्नत की क्यारी है, रियाज़ुल जन्ना है, वहाँ आप जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। और वहाँ जाते हैं वो बक़ी गरक़द जाते हैं, वहाँ भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ जाकर आप दुआ करते हैं बक़ी गरक़द जाकर। और क़िबलतैन जाते हैं, वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। अभी तो क़िबलतैन जाने के लिए चल के जाने का रास्ता बना दिया गया, हमारे ज़माने में तो नहीं था। नहीं, अब तो रास्ता है, अब तो रास्ता है, लोग चल के चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ अब जो ज़ियारा के नाम से टैक्सी वाले ले जाते हैं, सबे मसाजिद ले जाते हैं, जगह जगह ले जाते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। आप जा तो सकते हैं, लेकिन हर जगह जाकर आप 2 रकात नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, ये चीज़ इजाज़त नहीं। मस्जिद नबी में जाके सुतून ढूंढते हैं, ये कौन सा पिलर, अच्छा ये पिलर के ऊपर लिखा हो पिलर, तो हर पिलर के पास जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ना। ऐसे मुझे तो ज़िंदगी में एक ऐसा तजुर्बा हुआ, मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। हमारे हाजी कितने ऐसे करते हैं। तो मैं जब रियाज़ुल जन्ना में ड्यूटी में था, एक हाजी साहब बैठे बैठे पेशाब निकल गया, उनको पेशाब निकल गया। उतने में सफाई करने वाले आए, सफाई करने, वो होता है बूढ़े आदमी होते हैं पेशाब, तो वो आके क्या किया, वो सफ़ेद कपड़ा बिछा दिया, वो सफाई करने वाला सुबह। अब एक हाजी साहब आए, उनको लगा ये कोई बहुत मुबारक जगह है, तो वो अगर मैं छोड़ता तो वो 2 रकात पढ़ना शुरू कर देता। तो बोला कि इतने खैर की तलाशी हैं, लेकिन समझ नहीं थे कौन सी जगह पढ़ें। बोला कि क्या पढ़ेंगे, जहाँ जो मिला पढ़ने लगे। बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इतना खैर की तलाश तो कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ के साथ कि जहाँ पढ़ो 2 रकात पढ़ो, जिस जगह बुलाएं, जो जगहें मशरू हैं, जो जगह आप पढ़ सकते हैं वो जगह पढ़ें। मस्जिद नबी है, वो जितनी नमाज़ें हो सके आप मस्जिद नबी में अदा करने की कोशिश करें। और जब मौका मिले आप सलाम पढ़ लें। हर नमाज के बाद जाना सलाम पढ़ने की कोशिश करना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम जहाँ कहीं रहो सलाम पढ़ो, तुम्हारा सलाम मुझ तक पहुँचाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ से जाते जाते आपको पैसे देते हैं। ये बक़ी के कबूतरों को दाना खिला दें, बक़ी के कबूतरों को क्या करें, दाना खिला दें। वहाँ दाना बेचने वाले रहते हैं,
وہ جوار تھیلیوں میں ڈال کے وہ افریقن عورتیں ہیں وہ بیچتی ہیں، تو یہاں سے ہم پیسے لے جا کے وہ دانہ خرید کے بقی کے وہ جو کبوتروں کو دانہ کھلانا، بلا کی ساری چیزیں، یہ تو بہت سارے میرا سلام پہنچا دو، آپ سلام یہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ ساری زیارتیں ہیں جو مشروع ہوں گی، آپ بقی ضرور چاہیے، کوئی بات نہیں ہے، وہ جائیے، لیکن جو زیارت مشروع ہے اسے کیجیے۔ قبلتین جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، زیادہ سے زیادہ ریاض الجنہ میں آپ ذکر کیجیے، اور سید الشہداء شہدائے احد جائیے، وہاں آپ مغفرت کی دعا کیجیے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قبلتین بھی جائیے، ضرور جائیے، اور وہاں علماء کے جو دروس ہوتے ہیں تو اردو میں ہوتے ہیں، ان دعاؤں کو سنیے، خاص کر اپنی صحت کا لحاظ خیال کیجیے، کم کھائیے، صحت رہے گی۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہر نئی چیز مارکیٹ جاتے ہیں، چیز خرید کے لا کے ساری حاجی، میں گیا نا آج یہ پرچیز کر کو لایا سو، اب دوسرے حاجی اسے اچھا کہاں لیے سو، تمہیں کتنے میں لیے سو، تو ساری باتیں ہماری اسی میں چلی جاتی ہیں۔ تو ہم لوگ جا رہے ہیں حج کے سفر پر، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے معاف بخشوانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی مغفرت کے لیے جا رہے ہیں، دنیا داری کے لیے، دنیا کی باتوں کے لیے، دوسرے بیکار چیزوں کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ اس کا خیال رکھیں، سلفی علماء کے ساتھ رہیں، وہاں اگر صحیح عقیدے والے آپ کی سفر میں کوئی عالم مل جائے تو اس کی صحبت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو صحت، سلامتی، تندرستی کے ساتھ ساری عبادت کے ارکان، واجبات بجا لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے اور شیخ محترم کو، اور یہ IRGC ہے جہاں مختلف خدمات، اللہ تعالیٰ کی خدمات ہو رہے ہیں، مدرسہ ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں، اس سب کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے، شاداب رکھے، اللہ اس مرکز سے بہت دیر تک قیامت تک خدمت لیتا رہے، اللہ اس کے موجد اور مؤسس کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے لوگ بھی اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کو صحت، سلامتی، تندرستی، توانائی، اور ان کے مالوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرا آخر میں سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ بڑے صبر سے ساری باتیں سنتے رہے، اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہر پل ہمیں ایسی دعائیں ہمارے دل میں لائے کہ ہم اسے خوش کر سکیں۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔